تو گویا لوگ استخارہ کرتے ہیں، لوگ اس کی قائل ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح استخارہ کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعائیں کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، کسی سے کروانا چاہیے، خود کرنا چاہیے، کیا اس کے اور کوئی مختلف طریقے کتاب و سنت نے جو بتایا گیا اس سے ہٹ کر، یہ تمام باتیں جو ہمارے ذہن میں گھومتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن عموماً بدعت اور خرافات میں ملوث یا بدعت اور خرافات کے ساتھ مکس وہ استخارہ ہوتا ہے، وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور بہت سی بار تو اپنا جان و مال بھی انسان اس میں گوا دیتا ہے استخارہ کے چکر میں۔ مطلب کتاب و سنت سے ہٹ کر جب انسان استخارہ کرتا ہے تو شعبدے باز، کاہن، جادوگروں کے پاس بھی جانے لگتا ہے اور اپنا عقیدہ بھی برباد کرتا ہے، اپنا مال بھی برباد کرتا ہے اور اپنی توانائی اور صحت اور جان بھی اس میں لگا دیتا ہے۔ تو آئیے استخارہ کا صحیح معنی کیا ہے، اور جب استخارہ کے مومن کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، چونکہ اپنے رب سے جو ہے وہ مدد لیتا ہے دعا کے ذریعے، جس دعا کو استخارہ کہتے ہیں، اور جس دعا سے جب وہ مدد لے لیتا ہے اپنے رب سے تو پھر آنے والے حالت پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت جو اضطراب، پریشانی کی تھی، ڈر کی تھی، خوف کی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ کیا ڈیسیجن لوں، کیا فیصلہ لوں، جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اطمینان میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، ڈر اور خوف امن میں تبدیل ہو جاتا ہے، بے اطمینانی اطمینان میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اضطرابی کیفیت جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے، اور جب استخارہ کر لیتا ہے تو اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا میرے رب انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرنے والا ہے۔ تو استخارہ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو ہم ضرور جو ہے اس میں استخارہ کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور انشاءاللہ اس استخارہ کو اسی ڈھنگ سے کریں جس ڈھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ورنہ جب استخارہ کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو تب یہ شعبدے باز اور کاہن، اور جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے لوگ، مختلف قسم کے سنہرے اور رنگین جال انسانوں کے سامنے ڈالنا چاہیے کہ فلاں مسئلہ اگر ہے تو اتنے پیسوں میں یہ حل ہو جائے گا، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ آگے کا تم کو بتا دیں گے، تاکہ تم شادی کس سے کرو بتا دیں گے، تم کو اگر تجارت کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ، یہ آنکھ بند کرتے ہی آپ کو بتا دیں گے کس تجارت میں فائدہ ہے۔ گویا جس طرح سے ایک چڑیا کے پکڑنے والا ایک جال ڈالتا ہے رنگین جس میں، اور دانے ڈالتا ہے جس میں چڑیا کے اٹک جاتی ہے، بس مومن کو کوئی پریشانی آئی، مسلمان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، وہ صحیح طریقہ استخارہ کا نہیں جانتا ہے، بس یہاں شعبدے باز اور کاہن اور لوگ اپنے دل فریب طریقوں سے جو ہے مومن کا پیسہ بھی ایٹ رہے ہیں، اس کا عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم استخارہ کا صحیح طریقہ ہم جانیں تاکہ ہم اپنے رب سے صحیح طریقے سے جو ہے مدد لے پائیں۔ اب آئیے استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں، میننگ کیا ہوتا ہے استخارہ کا۔ تو استخارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، کہ میں اچھائی کو کیسے حاصل کروں، رہنمائی طلب کرنا۔ جیسے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں بھائی مجھے یہ بزنس کرنا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، تو وہ پھر آپ اس سے خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور پھر آپ کو صحیح ڈائریکشن، صحیح راستہ بتاتا ہے نا۔ تو استخارہ کا معنی ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، اچھائی کے راستے کے لیے کوشش کرنا اور طلب کرنا۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ نماز کے بعد ایک مخصوص دعا کو پڑھنا جس کے ذریعے وہ جو ہے اللہ رب العزت سے خیر کی رہنمائی جو ہے طلب کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ایک مخصوص دعا جو دعا استخارہ ہے وہ پڑھ کر ایک بندہ دنیا کے اندر خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے۔ اس دعا اور اس نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے، اسے شریعت میں استخارہ کہتے ہیں۔ تو استخارہ کا عام معنی خیر کی رہنمائی طلب کرنا، خاص معنی شریعت میں اللہ رب العزت سے نماز کے اور ایک مخصوص دعا جو اس کے نبی نے سکھا اس کے ذریعے خیر کی رہنمائی طلب کرنا۔ وہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا، سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ ہے استخارہ۔ استخارہ نکاح کے لیے ہو سکتا ہے، استخارہ جو ہے مختلف چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے استخارہ کسی مباح چیز کے لیے ہی ہوگا، ایسی چیز جو شریعت میں جائز ہو۔ استخارہ کسی واجب اور فرض کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی مستحب چیز کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی مکروہ چیز کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی حرام چیز کے لیے نہیں ہوگا۔ اور ٹوٹل 5 ہی چیزیں جو شریعت حکم دیتی ہے کسی چیز پہ حکم لگتا ہے، ایک تو واجب اور فرض، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام، 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز شریعت کے حکم میں 5 میں سے ایک میں فٹ ہو جاتی ہے، یا تو جائز ہے، واجب ہے، یا پھر مستحب ہے، یا پھر مباح ہے، یا پھر مکروہ، یا پھر حرام، اس سے علاوہ کچھ نہیں، 5 ہی ہے۔ تو استخارہ ان 5 میں سے صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، وہ مباح۔ کوئی آدمی یہ استخارہ نہیں کر سکتا کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں یا نہیں کروں، نہیں ہوتا، فرض ہے۔
مستحب کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیا وہ کروں یا نہ کروں، سوال ہی نہیں آتا۔ استخارہ کسی مکروہ حرام چیز کے لیے نہیں ہو سکتا کہ شراب کل سے چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، چھوڑنا ہی ہے، استخارہ کر کے نہیں چھوڑیں گا کیونکہ وہ چھوڑنا ہی ہے، وہ حرام ہے، سمجھ رہا؟ تو استخارہ کسی مباح ایسی چیز شریعت میں جو جائز ہے اسی کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز کے لیے نہیں ہوتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور استخارہ ایک بہت معروف عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں حدیثیں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ استخارہ کا آپ نے حکم دیا۔ آئیے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اور جو ہے جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ کے تعلق سے فرماتے تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے، مطلب جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، مطلب آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر دعا استخارہ پڑھے۔ تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے، آپ نے فرمایا، تو 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، اور اس کے بعد دعا کرے۔ اور اس طریقے کو، اس دعا کو اور استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے، مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے۔ قرآن کو جیسا آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا۔ حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے، آگئی بات حدیث میں واضح ہے، نماز 2 رکعت فرض کی علاوہ پڑھے اور دعا کرے، یہ ہے استخارہ کا طریقہ، بس اتنا ہی۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ، مطلب نفل نماز ہے، یہ صلاۃ الاستخارہ جس کو عام زبان میں کہیں گے، استخارہ کی نماز، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کرے، بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ۔ اتنا ہی آسان ہے استخارہ، بس اتنا آسان، لیکن آج اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسے عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی انتہا نہیں۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا استخارہ کرے۔ آپ کو کوئی دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو، مجھے نہ پتا ہو، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاؤں کی، صحیح اور ثابت شدہ دعائیں لے لیں، دعا استخارہ کا چیپٹر کھولی، یاد کر لیجیے۔ نفل نماز کس کو نہیں آتی 2 رکعت؟ کوئی ایسا آدمی کہے مجھے نماز بھی نہیں آتی، آسان ہے، اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد، ختم۔ اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا، یاد رکھیں، ٹھیک، اتنا ہی طریقہ ہے، اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سکھایا تھا۔ تو استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فرض سے ہٹ کر پڑھیے، اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیے۔ دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے، کہاں ملنا ہے، کہاں ملیں گی؟ تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو دعا استخارہ حسن المسلم نامی کتاب ہے، وہاں ملیں گی۔ اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ الاستخارہ کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے ہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتیں سکھاتے تھے، ہے نا؟ اب کوئی منمانا ایجاد کر لے استخارہ کی، یہ دعا پڑھ لو تو فلاں گا، وہ دعا بالکل نہیں چلیں گا۔ دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، لہٰذا آپ وہی دعا کیجئے دعا استخارہ کی، آپ وہی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے وہاں دعا بھی ڈسپلے میں آ جائیں گی تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، اس دعا کو آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل جس کو صلاۃ الاستخارہ کہہ لیجئے، وہ نماز جو استخارہ کے لیے انسان کرتا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کے اندر رکھنا ہے۔ اس دعا کے اندر عربی متن میں ایک بریکٹ آئے گا اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے۔ آدھی دعا ہوں گی، پھر ایک بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں اس مسئلے کو رکھیے اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں۔ پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بریکٹ آئیں گا، آپ کو عربی ملیں گا، اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھیے، بول کے اردو میں ہوں گا، ٹھیک ہے، جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ ہمارا کہ اللہ میرے نکاح کے تعلق سے میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی سے کروں یا نہ کروں، پھر باقی کی دعا آگے کرنی۔ اے اللہ تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تجارت میں اس کو پارٹنر بناؤں نہ بناؤں، آگے آپ کی دعا۔ سمجھے آپ عربی میں؟ تو عربی میں ہے، اس کو پڑھنا ہے، بیچ میں ایک بریکٹ آئیں گا، اپنا مسئلہ رکھیے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کریں آپ اور ختم کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھ لیں، اور وہ مخصوص دعا ہے، انہی الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے، دوسری دعائیں ہم کو اس تعلق سے ایجاد نہیں کرنا ہے۔ اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے، سمجھ رہے؟ دیکھ کر پڑھے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دہرائے۔
ایک آدمی ہے، اس کو پڑھنا بالکل نہیں آتا عربی، وہ کسی سے پڑھوائے کہ کوئی اسے پڑھ کر سنا اور اس کو ریپیٹ کرے. کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتیں یاد ہوتی ہے، حالات، زمین، زمانہ، زبان، بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے. تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھے، دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا کسی سے پڑھوائے، لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھے. لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا، لیکن دعائیں مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآنی آیتیں ہوتی، زیر زبر ہر چیز ہوتی ہے اس میں مختلف بہت سی بار خالی دعا لکھی مشکل ہوتا ہے، تو کسی سے پڑھوا لے. ٹھیک ہے، اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے، دیکھ کر پڑھ لے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دوہرا لے. استخارہ یاد رکھیے یہ صرف مباح عمل کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی شخص حج کروں یا نہ کروں اس کا استخارہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ استخارہ کر سکتا ہے حج کس کے ساتھ کروں اور کون سے ٹریول سے کروں، لیکن حج کروں یا نہ کروں استخارہ کی ضرورت نہیں. یہ تو واجب اور فرض عمل ہے، سمجھ رہے بات کو. دینی علم سیکھنا یہ واجب اور فرض ہے ہم پر، تو دینی علم سیکھوں یا نہیں سیکھوں اس پر استخارہ نہیں ہوگا. ہاں اس پر ہو سکتا ہے دینی علم کس استاد سے سیکھوں، کس مدرسے سے سیکھوں، کس اسکول سے سیکھوں، کس جگہ جا کر سیکھوں. سمجھ رہے بات کو. واجب اور فرض پر استخارہ نہیں. ہاں واجب اور فرض سے ریلیٹڈ چیزوں پر استخارہ ہو سکتا ہے. دین علم سیکھنا فرض ہے، استاد کا سلیکشن میں استخارہ ہو سکتا ہے. حج کرنا فرض ہے، اس میں استخارہ کی ضرورت نہیں. ہاں حج کس کے ساتھ کروں یہ ہو سکتا ہے. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو فرائض ایک ساتھ آ جائے، دو واجبات، تو تب کیا ہوگا؟ جب دو واجبات ساتھ آئیں گے تو استخارہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا کروں. اللہ جیسا اتنا پیسہ ہے کہ مہر ادا کر دوں یا پھر حج کر لوں، اب کیا کروں؟ استخارہ ہو سکتا ہے اللہ کہ دونوں میں سے کیا کروں، کہ نکاح بھی واجب ہے اس لیے کہ گناہ کا چانسز، حج کا بھی موقع ہے، لیکن پیسہ اتنا ہے کہ مہر دوں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے کوئی. سمجھ رہے بات کو. تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی فرض کروں یا نہ کروں اس پہ نہیں ہو سکتا. یہ بات کو سمجھ. اسی طرح استخارہ کسی حرام کام کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شراب چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، جوا چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، حرام کاری چھوڑوں یا نہ چھوڑوں. اس پہ تو سوال ہی نہیں استخارہ کا، چھوڑنا ہی ہے. سمجھ رہا. تو ایک مباح عمل، ایک جائز عمل جو دنیاوی کسی بھی کام کی چیز ہو سکتی ہے، انسان کی مفاد اس کے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے. اسی طرح جو ہے استخارہ کے تعلق سے کیا چیز ہو جو ہمارے ذہن میں ہو، تو استخارہ ایک دعا ہے. استخارہ ایک دعا ہے. جو کنڈیشنز دعا کے لیے وہ کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے. استخارہ ایک دعا ہے، تو جو کنڈیشنز شرائط دعا کے لیے ہے، قبول ہونے کے لیے، دعا قبولیت کے لیے، وہی کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے. سمجھ رہے. اب میں وہ کنڈیشنز پوری نہیں رکھوں گا، کیوں؟ انشاءاللہ الحمدللہ میں نے دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان میں پورے کنڈیشنز رکھ دی. آپ وہ عنوان نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے. دعا مومن کا ہتھیار، میں نے پورے شرائط رکھ دی کہ دعا قبولیت کے شرائط، دعا نہ قبول ہونے کی وجوہات، کس کی دعا قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، بہت تفصیل میں عنوان ہے، تو آپ ضرور اس عنوان کو دیکھ لیں. تو دعا قبول کے جو شرائط ہے وہی شرائط استخارہ کے لیے بھی ہوں گے، اس لیے کہ استخارہ بھی دعا ہے. اللہ سے آپ خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں، تو لہٰذا اخلاص دل ہو، حرام کاری سے انسان بچتا ہو، فرائض کا اہتمام کرتا ہو، مضبوط الفاظ کے ساتھ اپنی دعا کرے، دعا قطع رحم رشتے توڑنے کی نہ ہو، دعا کسی حرام، وہ ساری کنڈیشن یہاں بھی آٹومیٹیکلی لاگو. حلال کھاتا ہو، اس لیے کہ حرام جو کھاتا اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا تو استخارہ بھی قبول نہیں ہونے والا ہے، تو وہ کنڈیشن آٹومیٹیکلی لاگو ہے. تو لہٰذا آپ دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان کو دیکھیں، بہت تفصیل میں نے ڈسکس کی ہے. چونکہ یہ بھی ایک دعا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی وہی شرائط لاگو ہے جو اس کے لیے لاگو تھی. ٹھیک ہے. اب جو ہے استخارہ اور جس کو ہم کہیں گے شرح صدر، دل کا کھلنا یا کسی چیز کی طرف رہنمائی ملنا. اب بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر لیا لیکن دل میں کوئی بات نہیں آ رہی. دیکھیں استخارہ کرنے سے دل میں بات آ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آئے، دونوں میں فرق ہے. استخارہ کرنے سے اللہ کسی ایک چیز کی طرف دل مائل کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. اس لیے کہ استخارہ جو ہے وہ دعا ہے اللہ سے، اور ہم تقدیر کی حالت نہیں جانتے. ہم اللہ سے دعا کر رہے اللہ اگر خیر ہو تو اس کی طرف بڑھا دے، شر ہو تو اس سے ہمیں بچا لے. تو شرح صدر ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آئے یا نہ بھی آئے، لیکن جب آپ استخارہ کریں تو استخارہ کے بعد جو آپ کو بہتر لگے اس کام پر جم جائیے اور کرنا شروع کر دیجیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا، ارے استخارہ کی جواب ہی نہیں آنا؟ جواب کیا ہونا؟ آسمان سے آواز چاہیے آپ کو، ہاں یہ کر لو، ہاں یہ مت کرو؟ نہیں. سمجھ رہا. استخارہ آپ نے کر لی، اللہ سے دعائیں رہنمائی کر لی کہ اللہ تقدیر کا حال میں نہیں جانتا ہوں، میرے آخرت کے اعتبار سے، میرے معاش کے اعتبار سے، میرے آخرت کے معاش کے اور میرے دین کے اعتبار سے اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو کرا دے، اگر یہ اس میں نقصان ہے تو مجھ سے دور کر دے. آپ نے دعا کر لی. دعا کرنے کے بعد دل میں بات آئے یا نہ آئے، جو چیز آپ کو پھر بہتر لگے عزم کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ چل پڑیے اس کے اوپر. ورنہ بہت سے لوگ ارے کیا ہوا، ارے استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا، ارے کیا ہوا استخارہ 15 دن 20 دن، ارے بھائی مہینہ ہو گیا انہیں ابھی جواب نہیں آ رہا. اور کیا کام کرنا ہے؟ بہت چھوٹا سا ایک کام ہے، اس کے لیے ایک مہینہ نہیں، یہ نہیں ہے. استخارہ آپ نے کیا، دعا ہے،
دعا کرنے کے بعد آپ امید کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. جو بات بہتر لگے اس کی طرف بڑھ جائیے اور مضبوطی کے ساتھ جم کر خوب کر لیجیے اس کام کو، جم کے کہ اللہ سے میں نے استخارہ کر لیا اس مسئلے. سمجھ رہے بات کو؟ ورنہ بہت سے لوگ شرح صدر، ارے میرا دل کھل ہی نہیں رہا یار. ہو سکتا ہے دل میں بات آئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار استخارہ کے بعد دل میں بات آئیں گی تو آپ کو کام کرنا ہے، ورنہ آپ رکے ہوئے پورا ٹائم، ارے دل میں بات نہیں آ رہی، دل میں بات نہیں آ رہی. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. ہو سکتا ہے دل میں بات ہے، ہو سکتا نہ آئے، لیکن جب آپ استخارہ کر لیں تو جم جائیے مضبوطی کے ساتھ، اللہ پر توکل کیجیے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے، اور پھر آگے بڑھ جائیے. اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سمجھ رہا؟ اب آپ نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ جم جائیے کہ اللہ میں نے استخارہ کر لیا، تو اس سے دعا کی، جمی اور مضبوطی کے ساتھ جو ارادہ رکھتے تھے، جو کام کرنا چاہتے تھے، اس کو پھر مضبوطی کے ساتھ کیجیے، چاہے دل میں بات آئے یا نہ آئے. اس چیز کو آپ سمجھ لیجیے. اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں فرمایا رکھا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب کسی کام کا نبی تم ارادہ کر لو تو کیا کرو؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، تو اللہ پر بھی بھروسہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو، متوکلین کو پسند فرماتا ہے. تو جب کسی کام کا ارادہ کرے مضبوطی کے ساتھ اس کی طرف چل پڑنا بھی چاہیے. یہ بات بھی یاد رکھیے، ورنہ شرح صدر نہیں ہو رہا، دل نہیں کھل رہا، دل میں بات نہیں آ رہی، بلکہ آپ وقت لگا دیے کہ نہیں. آپ تب استخارہ کیجئے، استخارہ کے بعد جم جائیے، جمنے کے بعد جو بہتر لگتا ہے چوائس کیجئے اس چیز کو، اور اس کے طرف آگے بڑھنے کی پوری کوشش کیجئے. کہ تو شرح صدر کا استخارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. استخارہ خیر کی طرف رہنمائی اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، وہ رہنمائی اللہ خود بخود کر سکتا ہے. وہ رہنمائی اللہ ہو سکتا ہے آپ کی کر دیا ہو کہ آپ دعا کرو گے، تقدیر میں لکھ چکا، دعا کروں گا تو میں اس کی رہنمائی کر دوں گا، وہ ہو گیا. آپ مضبوطی کے ساتھ اس کام کو آپ کو آگے بڑھ کر کرنا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ کے بعد اگر دل میں کوئی ایک ارادہ آ جائے کہ استخارہ کر لیا، ارادہ آ گیا یہ کرنا، لیکن اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور دوسرا کام نہ کریں جس کا آپ نے پہلے پختہ ارادہ کیا تھا. مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں کام نمبر الف اور کام نمبر بے اور بی، میرے پاس دو کام ہیں، تو میں اس میں سے اے کر لیتا ہوں. یہ کب کر لیا میں نے طے؟ استخارہ سے پہلے. سمجھ لیجیے اے کر لیتا ہوں. پھر استخارہ کیا نہیں کرنا چاہیے چونکہ میں بھول گیا تھا، لیٹ ہو گیا تھا. پھر میں نے استخارہ کیا اللہ اس معاملے میں خیر کی جو رہنمائی کرے اللہ میری. اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ میں اے نہیں بی کرنا چاہیے یا بی نہیں ہے، لیکن جب میں نے استخارہ سے پہلے طے کیا تھا کہ اے کر لوں گا، مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا الف والا کام، لیکن استخارہ کے بعد لگا کہ بے کرنا چاہیے بی والا کام، لیکن اس کے بعد بھی میں چاہتا ہوں کہ اے ہی کروں اس لیے کہ میرا دل اس پہ اطمینان ہو رہا ہے، تو اے بھی کر سکتے ہیں آپ. کوئی ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد شرح صدر ہوں گی اور جو دل میں بات آئیں گی اسی کو کرنا ہے، ضروری نہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اگر کسی چیز کا پختہ ارادہ آپ نے پہلے سے کر رکھا ہو اس کے لیے بھی استخارہ کر کے آپ اسی کام کو کیجیے. پھر آگے اگر میں نے کسی کام کا پہلے سے پختہ ارادہ کر بھی لیا ہوں تو اس کے بعد بھی میں استخارہ کر کر وہ کام کو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اب اللہ کی رہنمائی میرے اس کے اندر. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو اس بات کو آپ جو ہے ذہن میں. اسی طرح جو ہے کسی دل میں ایک بات ہے، قلبی میلان ہے کہ میں ایک کام فلاں کام کروں یہ میرے لیے اچھا ہے، اور اس کے بعد بھی استخارہ میں نے کیا، تو اس کے بعد جو کام آپ کے دل میں تھا اسی کام کو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی استخارہ کے بعد. چونکہ استخارہ دعا ہے، استخارہ کا تعلق یقیناً دل کی کھولنے سے، خواب کے دکھانے سے نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں، ورنہ لوگ سمجھتے دل میں کوئی بات آئی کیا کوئی خواب دیکھا کیا. دل میں کوئی بات ہے کہ بس دو ہی چیزیں ہمارے پاس چلتی ہے ہندوستان میں کہ بس دل میں کون سی بات ہے اور خواب کیا دیکھا، جبکہ نہ دل میں بات آنے سے استخارہ کا تعلق ہے نہ خواب سے. استخارہ اللہ سے مدد ہے، اے اللہ میرے لیے خیر کا راستہ تو وہ کر، جیسا ہم مختلف دعاؤں کے ذریعے کرتے اللہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب استخارہ کے مراحل کیا ہوں گے، سٹیپس کیا ہوں گے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا کسی کام کا ارادہ. سیکنڈ استخارہ، کہ تو بغیر کام کے استخارہ کیسا ہوگا. سیکنڈ استخارہ. تھرڈ مشورہ. استخارہ کے بعد بھی آپ مشورہ لے سکتے لوگوں سے. آپ بولیے کیوں، جب استخارہ ہوگا تو مشورے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے میں نے اس سے پہلے جو ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، نظر بد جو ہے اس کی حقیقت کے اندر، کہ تقدیر میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، جو ہوگا وہ تقدیر میں جو ہے وہی ہونے والا ہے. اس کے بعد بھی دنیاوی تدبیریں کرنا، دنیاوی مشورے لینا، دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے. جنگ بدر کا کیا فیصلہ ہوگا اللہ نہیں جانتا تھا، کیا جانتا تھا. اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، تدبیریں لڑا رہے ہیں، بدر کے کنویں کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں تاکہ دشمن جو ہے پانی پی کے توانا اور طاقتور نہ ہو جائے. کر رہے ہیں نہیں تمام چیزیں، دنیاوی تدبیریں کر رہے ہیں. اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں، ہے نا. تو دنیاوی تدبیریں کر کے دعا، صحابہ سے مشورے بھی لے رہے ہیں، تدبیریں بھی کر رہے ہیں، مطلب حکمت جو دنیاوی اعتبار سے عمل کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے آپ؟
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں ایک باپ سے داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں، کئی مختلف بابوں سے الگ الگ دروازوں سے ہونا، اس لیے کہ تقدیر میں جو ہے میں تو اس کو کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا انسانی کوشش کیا ہے، الگ الگ دروازوں سے جانا، اس کے بعد بھی نظر لگنا نہیں لگنا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تقدیر کا تو کچھ ٹال نہیں سکتا ہوں جو ہونے والا ہے، لیکن دنیاوی تدبیر کیا ہے، الگ الگ دروازے سے داخل ہو تاکہ نظر سے بچ جاؤ۔ سمجھ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں جو ہے ارادہ کیا کہ دشمن کے قلعے سے قریب رہیں گے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وہی ہے؟ تو کہا نہیں وہی نہیں، یہ میرا ارادہ۔ تو کہا ہم پیچھے کھڑے رہیں گے۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو رینج میں آپ کہہ رہے رکنے کا، یہاں تک دشمن کے تیر آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ دنیاوی کوشش کر لیں، اس کے بعد الگ بات ہے، ہم دشمن کے تیر کے رینج سے باہر چلے گئے، اس کے بعد بھی تیر لگنا تقدیر ہے، لیکن رینج میں رہ کر تقدیر کو آزمانا کہ لگتا نہیں لگتا، یہ رسک۔ تو دنیاوی چیزیں کر کے اس کے بعد آپ کو توکل بھی اللہ پر، اس کے بعد دنیاوی تو تیسرا کام، پہلا کام کا ارادہ، دوسرا استخارہ، تیسرا مشورہ بھی لیجیے ایسے انسان سے جو دین اور دنیا اور اس فن کا علم رکھتا ہو، چوتھا کام اللہ پر توکل کر لیجیے پھر، اور پانچواں جو کام پہ بھروسہ کیا، جو عزم کیا اس کو کر گزر۔ 5 سٹیپس: کام کا ارادہ، استخارہ، ایک دیندار اور کسی مصلحت اس مسئلے کا علم رکھنے والے شخص سے مشورہ، اللہ پر توکل، اور جس کام وہ کیا عزم کیا کر گزریے۔ 5 سٹیپس ہے۔ بہت سارے لوگ استخارہ تو کہتے ہیں لیکن وہ سٹیپ نمبر 2 سے آگے نہیں بڑھ پاتے بیچارے۔ کام کا ارادہ استخارہ، کام کا ارادہ استخارہ، کام کا ارادہ استخارہ، ارے کیا ہوا 1 مہینہ 2 مہینے، وہ استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا۔ آگے بڑھنا ہے مشورہ، آگے بڑھنا ہے توکل، آگے بڑھنا ہے عزم کے ساتھ کام کرنا، یہ ایسا رہیں گے تو پھر تو سمجھ رہے بات، اس چیز کو سمجھنا۔ اب استخارہ اور خواب کا تعلق کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے استخارے جو ہمارے پاس چلتے ہیں اس میں یہ رہتا خواب آیا کیا، ایک تو دل میں بات آئی کیا، وہ چلو وہ فیس چلا گیا، آ بھی سکتی ہے میں نے کہہ دیا، لیکن ضروری نہیں کہ تو استخارہ کا تعلق دل میں بات آنے سے نہیں، اللہ کی رہنمائی سے، اور اللہ بہتر جانتا ہے ہماری تقدیر میں کیا ہے وہ رہنمائی۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور سے مجھے دکھ رہا ہے یہ تو نقصان ہے، لیکن اللہ جانتا ہے فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہر سے تو دکھ رہا ہے اس سے زیادہ تو فائدہ ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ جانتا ہے نقصان ہے۔ تو ہم لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو وہ ہم رہنمائی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اب استخارہ اور خواب کا کیا تعلق ہے؟ تو استخارہ اور خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ آ بھی جائے، تعلق نہیں ہے، لیکن سمجھ رہے، اس لیے کہ حدیث میں اور صحابہ کے آثار سے کہیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ تم کو خواب آئے گا میرے صحابہ استخارہ کے بعد آئیں گا، نہیں، اور کہیں بھی یہ نہیں کہ صحابہ نے کہا میں نے استخارہ کیا اور مجھے خواب آیا، سمجھ رہے آپ؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اشارے کا طریقہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور استخارہ کا پارٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اس حد تک پارٹ ہے کہ یہ مشہور جو خواب چلتا ہے بس کیا اگر آپ نے استخارہ کیا تو خواب آئیں گا، خواب میں ہرا کپڑا آیا تو کر لینا، لال کپڑا آیا تو نہیں کر، یہ ایک دم کامن ہے۔ ہرا دکھا، اب انہیں بھی دن رات میں سوچ کے سو رہا ہرا لال تو کچھ نہ کچھ ایک آئی جا رہا۔ تو ایک بار میرے پاس بھی ایک صاحب ہے، بولے وہ ہرا اور لال کا مسئلہ رہتا، تو میں نے کہا اگر آرنج آ گیا تو دھیرے دھیرے کرو، تو آرنج کا معنی ہوتا ہے وہ سگنل ہو گیا نا، ہرا گو، یلو گو سلو، مطلب سگنل اب چینج ہو رہا ہے، یا تو ادھر شفٹ ہوں گے تو ادھر شفٹ ہوں گے، تو ریڈ پہ جائیں گے اسٹاپ، یا تو پھر ہوتا ہے نا سلو، تو اب کیا کرنا، یلو آ گیا تو، اور اگر وائٹ آ گیا تو کمپرومائز کر لو، بہن بنا لو سامنے والی لڑکی، سمجھو رشتہ آیا، سفید آ گیا تو کمپرومائز کر لو، بہن بنا لو اس کو، کیا؟ تو بولے ہرا کپڑا اور لال کپڑا کہاں سے لائے؟ یہ تو ہندوستان میں ہے اور یہ تو سگنل کا معاملہ ہرا اور لال، تو عجیب و غریب، میں نے کہا نا باتیں عجیب و غریب باتیں، اور بس سب کیا وہ خواب آیا کیا، خواب آیا کیا، اور یہ جناب بھی خواب ہی نہیں آ رہا یار، خواب ہی نہیں آ رہا یار، خواب ہی نہیں آ رہا ہے، اشارے پورے کھلے ہو جا رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے پورے کھلے اشارے اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کو خواب نہیں آ رہا، اس لیے کہ استخارہ کا تعلق خواب سے جوڑ لی، استخارہ تعلق شرع صد دل کی کھولنے سے ہم نے جوڑ کے رکھ دیا، اب دونوں نہیں ہو رہا تو آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہوں، مہینہ 2 مہینے، یہ استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آ جائے ایک الگ بات ہے، اللہ دکھا دے this is good، وہ الگ چیز ہے، تعلق نہیں ہے اس کا، یہ بات یاد جس کے لیے ہم ویٹ کرتے نہیں، وہ خواب آنا، وہ خواب نہ آنا، خواب نہیں آ رہا، خواب نہیں آ رہا، خواب نہیں آ رہا، خواب میں کیا آیا، خواب میں کیا آیا، اور بس وہ چل رہا، لال آ گیا تو فلاں، ہرا آ گیا تو، یہ کامنلی لوگ کہتے ہیں، بالکل بے بنیاد اور فالتو باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رہنمائی کر دے خواب میں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں انبیاءوں کے علاوہ باقی ہم سب کے خواب سچے اور جھوٹے دونوں ہوتے ہیں۔ آپ سے فرماتے ہیں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کی طرف سے، اس کا بھی خواب کی خصوصیت دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اس خواب کی خصوصیت اس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، تیسرا نفسیات سے، سائیکولوجی، 3 قسم کے۔ تو آپ نے فرمایا اگر رحمان کی طرف سے اچھا خواب دیکھے تو نیک لوگوں کو سنا، اچھے لوگوں کو بتائے، اپنے دوست احباب، برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے، اس لیے کہ شیطان اس کو ذریعے ڈرانا چاہتا ہے آپ کو،
ٹھیک ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف ڈرانا چاہتا ہے. اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو ہوگا لوگوں کو آپ کے ڈر پتہ چل جائیں گے، ہے نا، حکمت ہے. تو بیان ہی نہیں کرنا ہے برے خواب. اور تیسرا نفسیات ہے، سائیکولوجیکل. کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں بھی اٹھا پٹک چل رہی، کبھی اڑ رہے، کبھی گر رہے، کبھی بھاگ رہے، کچھ بھی ہوتا ہے نا، کبھی بھاگ ہی نہیں سک رہے، شیر پیچھے لگا ہوا ہے. خواب ہے، خواب. اور خواب حقیقتوں پر مبنی نہیں ہوتے ہیں، عجیب و غریب ہوتے ہیں. اور وقت زمین زمانے کے اعتبار سے بھی آتے ہیں، وقت زمین اور زمانے کے اعتبار سے آتے ہیں. جیسا کہ کسی کو خواب آ رہا، اس کے پیچھے شارک لگ گئی. انڈیا پاکستان میں ہم کسی کو بھی شارک پیچھے لگی والا خواب نہیں آتا، شیر پیچھے لگتا ہمارے. لیکن آسٹریلین کو شارک پیچھے لگتی ہے اس خواب میں، چونکہ وہاں وہ لوگ تیرنے کو جاتے ہیں، بیچز بہت زیادہ ہے، اور وہاں اکثر شارک اٹیک زیادہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے نا بات کو؟ تو ان کے اعتبار سے شیر پیچھے نہیں لگتا، شارک پیچھے لگتا. سمجھ رہے؟ ہمارے پاس شیر پیچھے لگتا ہے اور کتے پیچھے لگتے ہیں ہمارے. ہمارے ڈر الگ ہے، تو ہمارے خواب بھی الگ ہوتے ہیں. قدیم زمانے کے خواب، جب ٹرین ایجاد نہیں ہوئی تو ان کے خواب میں الگ سواریاں آتی ہوں گی. آج کل ہمارے خوابوں میں ٹرین آتی، ہوائی جہاز آتے، ہے نا، کسی کے خواب میں جو اڑن تشتریاں آ رہی، کسی کے خواب میں فلاں ہو رہا ہے نا. تو زمین اور زمانے کے اعتبار سے خواب کی نوعیتیں بھی بدلتی. اور ہمارے بعد آنے والے لوگ اور بھی چیز، ان کو گوگل دیکھتا ہوں خواب میں، گوگل پہ کچھ ٹائپ کر رہا. پہلے زمانے میں لوگ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اپنے آپ کو کچھ. یہ بولنا چاہ رہا، زمین زمانے اور حالات کے اعتبار سے خواب بدلتے ہیں. اور نفسیاتی اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواب کبھی بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، یاد رکھیں. تو لہٰذا استخارہ سے خواب کا تعلق ہو سکتا ہے آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ خواب آئے تو یہ آپ کو کام کرے، آپ کر سکتے. اسی طرح ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں، اور کئی کاموں کے لیے ایک استخارہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ اس کے تعلق سے ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک قول ہے کہ آپ نے جب کعبے کا ایک حصہ جل گیا تھا تو لوگوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاتا تو تم اس کی تجدید کرتے. کعبہ لکڑی کا تھا، اس کو آگ لگ گئی تو تم اس کی تجدید کرتے، لیکن تم اللہ کے گھر کے لیے ویسا نہیں کر رہے ہو. اور آپ نے فرمایا کہا میں 3 بار استخارہ کروں گا اور پھر اپنی رائے پختہ کر کے تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا. تو اس سے پتا چلا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 بار استخارہ کروں گا کسی ایک مسئلے کے لیے، کعبے کی نو تعمیر، ریکنسٹرکشن کے بارے میں 3 بار، پھر اس کے بعد میں ڈیسیجن لوں. تو پتا چلا ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں، اور کئی کاموں کے لیے ایک استخارہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ ایک رشتہ آیا، وہ لڑکی کا رشتہ ہے یا وہ لڑکے کا رشتہ ہے، وہ فلاں جگہ کماتا ہے، اس کے والد فلاں، ایک ہی ساتھ استخارہ، اللہ یہ تمام لوگ میرے لیے خیر ہے کیا، کر لی، ختم ہو گیا. ٹھیک، الگ الگ نہیں کہ لڑکا خیر ہے کیا، اس کا خاندان خیر ہے کیا، اس میں فلاں ہوں، ایک ہی ساتھ کر سکتے. تو کئی مسائل کے لیے ایک استخارہ، ایک مسئلے کے لیے کئی بار استخارہ. جیسا آپ کئی بار دعائیں کرتے ہیں ویسے استخارہ بھی ایک سے زیادہ جو ہے کئی بار ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہ بات ہوگی. اسی طرح جو ہے استخارہ کس وقت کیا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے. اور ہمارے پاس تو انڈیا پاکستان میں ایک وقت خاص ہے، عشاء کی نماز کے بعد بنا کسی سے بات کیے کہ جہاں نماز پہ عشاء پوری پڑھنے کے بعد وتر کو ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کی دعا کر کے جہاں نماز پہ سو جانا. تو پھر آئیں گا رات میں آپ کو حسین خواب، اس خواب میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کا ہیرو ہے نہیں ہے، یہ ہیروئن سوٹیبل ہے نہیں، مطلب جو بیوی، مطلب لڑکا ہے لڑکی کے لیے کر رہا ہے استخارہ کی شادی کے معاملے میں، لڑکی ہے جو اس کے لیے استخارہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکا درست ہے نہیں ہے، تجارت کے لیے کر رہے ہیں، تو وہاں سو جانا بغیر بات کیے استخارہ ٹوٹ گیا. تو بیچارہ وہاں استخارہ کر رہا، اور بیچ میں کوئی آ کے بچہ ہے اور امی فلاں چیز دو، استخارہ چل رہا نا امی کا، بیچارہ شوہر پریشان رہا تھا، بچوں کو سنبھال رہے تھے، تو بیوی نے استخارہ کی بھی نا رات میں، اب سنبھال نہیں سکتی بچوں کو. یہ ہمارے پاس کا استخارہ. یاد رکھیے استخارہ کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں سوائے 2 رکعت کے بعد دعا. کوئی خاص وقت ثابت نہیں. کبھی بھی جب آپ کو لگے 2 رکعت نفل پڑھیے، دعا استخارہ پڑھ لیجیے. کوئی خاص رات، کوئی خاص دن، کوئی عشاء کے بعد، کوئی فجر کے بعد، کوئی تہجد کے بعد، کچھ نہیں. ہاں، دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں میں کہوں گا مستحب ہے، پسندیدہ ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ استخارہ بھی ایک دعا ہے، تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا زیادہ بیٹر ہے. استخارہ چونکہ ایک دعا ہے تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا بیٹر ہے. لیکن یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، دعا کب کب قبول ہوتی ہے، اللہ کب کب جلدی قبول کرتا ہے. ویسے دعا ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کچھ وقت ایسے جہاں اللہ پسند کرتا ہے. اس میں سب سے پہلا رات کا تیسرا پہر، سہ پہر، 3rd part of the night، جس کو ہم بولتے ہیں یہ سحر کا وقت جو ہوتا ہے، سب سے افضل وقت ہے استخارے کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے افضل وقت ہے دعا کی قبولیت کا. اس لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ بولیں گے اب تم نے کون سے لائے، اس کی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. چونکہ استخارہ ایک دعا ہے، لہٰذا دعا جب قبول ہوتی ہے ان اوقات میں سو کرنا میں کہہ رہا ہوں بہتر ہوگا، اچھا ہوگا. تو رات کا آخری پہر
تیسرا اذان اور اقامت کے بیچ، کیونکہ یہ تو عام بات ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ اللہ دعا قبول کرتا. جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، وہاں اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح بارش ہوتے وقت، حدیث میں بارش جب ہوتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے، اس وقت انسان دعا کر سکتا ہے. استخارہ بھی ایک دعا ہے. اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں، اسی طرح سفر کی حالت میں، اسی طرح عرفے کے دن 9 ذی الحجہ، اسی طرح جو شب قدر بھی قبول کرتا ہے نا. اور بھی کئی گھڑیاں ہیں، میں نے بس ایک گنے چنے نام کے لیے تاکہ آپ کے ساتھ. تو استخارہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، استخارہ چونکہ ایک دعا ان اوقات میں اس کو کیا جا سکتا ہے. اب استخارہ کے ممنوع اوقات کیا ہے، کب نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے کوئی ممنوع اوقات نہیں. نہیں ظہر کے بعد نہیں کرنا، ظہر کے بعد اپن بہت بزی رہتے بزنس میں نا، دماغ الگ جگہ لگا تو استخارہ. کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے، آپ جب چاہیں جو بیٹر ہے، ظہر کے بعد، اثر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کو لگے آپ کر لیجیے. اسی طرح جو ہے کام کرنے سے کتنے پہلے استخارہ کرنا، پرائر کتنے دن پہلے کتنا. دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کام کی شروعات سے پہلے استخارہ کرے. پھر بھی اگر بھول گئے، جیسا مثال کے طور پہ رشتہ آ گیا، بات چیت شروع ہو گئی، اب یاد آ رہے استخارہ نہیں کر. بزنس کے لیے قدم بڑھا دیے، پھر یاد آ گئے استخارہ نہیں کی، تو آپ فوراً تبھی کر. یہ بھی ہو سکتا. ہونا تو یہ چاہیے، آئیڈیل کیا ہے، پسندیدہ ہے کام کی شروعات سے. لیکن کبھی ہوتا ہے آدمی کو لگتا ہے بہت اچھی چیز ہے، اب لے لوں میں، ابھی ایڈوانس پیمنٹ کر دوں کچھ نہ کچھ، بعد میں آفر نہیں ہے نا، کر دیا، پھر استخارہ نہیں کی. کوئی مسئلہ نہیں، استخارہ بعد میں کر لیجیے، لیکن اب ایڈوانس پیمنٹ چیز تو لینا ہی ہے. اس لیے میں نے پہلے کلیئر کر دیا. پکا عزم کرنے کے بعد بھی استخارہ ہو سکتا ہے اسی چیز کے لیے. آفر ایسا تھا کہ باہر ملنے والا نہیں، کیچنگ تھا، استخارہ کرنے کا وقت نہیں ملا تھا، بعد میں استخارہ کر لیا، اللہ اب جو بھی میں نے کر دیا ہے اس میں خیر کر دے. تو یہ استخارہ کا معنی ہوگا، خیر کو نما اس میں طلب کرے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو کر دے، ہمارے لیے کسی چیز کا فیصلہ بدل دے. بالکل کر سکتے. سمجھ رہا؟ آئیڈیل سچویشن کیا ہے، لیکن آئیڈیل پہلے کام سے، لیکن کام شروع کرنے کے بعد بھی یہ چیزیں بہرحال ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ. اب کام کر لیا، استخارہ کیا ہی نہیں، کر لیا، تو یاد رکھیے اللہ سے خوب دعائیں خیر مانگے، اللہ سے خوب دعائیں خیر مانگے. چونکہ استخارہ بھی ایک دعا ہے، لیکن ہمارے پاس دعا تو ایک ہتھیار ہے ہی، ہمیشہ مومن کا ہتھیار ہے. تو آپ خوب خیر کی دعا کریں. اللہ اب کام کر لیا، استخارہ نہیں کیا تھا جب، تو خیر کر دے، خوب دعا کرے خیر کی. اب استخارہ میں کون سی صورتیں پڑے، وہ 2 رکعت میں، ہمارے پاس بہت مسئلہ ہے. استخارہ کی نماز کا بھی طریقہ ہے خاص ہمارے پاس، حالانکہ حدیث میں فرض سے ہٹ کر 2 رکعت پڑھ لے، یہاں خاص طریقہ ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھنا، کو بڑا 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا، کو بڑا 21 بار سورہ اخلاص پڑھنا. ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں. 2 رکعت نفل جیسی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، جو ضمیر سورہ ملانا ہے ضمیر سورہ ملائیے اور نماز پڑھیے، سلام پھیریے اور دعا کریں. کوئی خاص صورتیں، کوئی خاص آیتیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں کی. لہٰذا میں اور آپ ایسا کر کے کہ نہیں بدعت دین میں ایجاد نہ کریں. لوگ بہت خاص کرتے ہیں، ایک تو رات میں پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں 11 خل، 21 خل، 7 خل، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. کوئی تو سووں میں چلے جاتے ہیں، رات بھر بس سب استخارہ ہی چل رہی ہے. فرض نماز میں اتنا خوشی نہیں ہوتا، استخارہ میں خوشی رہتا ہوں. حالانکہ فرائض سب سے اہم ہے، اس کے بعد اللہ نوافل کو قبول. ٹھیک ہے، تو بہرحال استخارہ کی کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، آپ جو بھی ہے بہرحال صورت وہ. اسی طرح جو ہے کیا خالی استخارہ کافی ہے، مطلب اس کی دعا کافی ہے، مطلب جو ہے استخارہ ہم کر لے بغیر دعا کے؟ نہیں، دعا بھی کرنا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے دعا کر. کیا خالی دعا پڑھ لی چلیں گے استخارہ کے؟ نہیں، نماز پڑھ کے دعا کیجیے. نہ خالی نماز چلیں گی نہ خالی دعا، نماز پڑھ کر دعا کرنا یہی شرع استخارہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں کرنا پڑے گا. اب استخارہ جو ہے کہ ایک دعا ہے، یاد رکھیے، اور وہی دعا ہمیں پڑھنا ہے، نئی دعا کو ایجاد نہیں کرنا ہے، یا ایجاد کردہ خود ساختہ بہت دعائیں چلتی مارکیٹ میں، وہ ہمیں نہیں کرنا. جو صحیح اور ثابت شدہ دعا ہے صرف اور صرف وہی کرنا ہے. اب استخارہ اور خسارہ، استخارے کے بعد لاس، اس کو کیسے وہ کریں گے انٹرپریٹ؟ یار استخارہ کیا، نقصان ہو گیا، کیا فائدہ ہوا استخارہ کر، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اتنا پنے کر استخارہ پھر بھی نقصان ہو گیا. استخارہ اور خسارہ، اس ریلیشن کو سمجھ لیجیے. استخارہ کرنے کے بعد بھی لاس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، جو صرف ظاہری ہو سکتا ہے استخارہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو بہت کم کر دیا ہو، اس سے زیادہ ہونے والا ہوگا. انسان کیا ہے، بہت جلد باز ہے اور سامنے کی چیزوں کو دیکھتے بھائی میں نے استخارہ کیا. اب جب مان لیے کہ ایک عورت نے استخارہ کی، ایک آدمی نے استخارہ کیا اور شادی کی، اس کے بعد بھی مسئلہ نہیں جمع، کیا فائدہ استخارہ کا؟ طلاق تو ہو گئی، کیا فائدہ استخارہ کا؟ بزنس تو ڈوب گیا. ہو سکتا ہے طلاق کے ساتھ جان بھی جا سکتی تمہاری مارکیٹ میں، ہو سکتا ہے طلاق کے ساتھ کیس بھی ہو سکتا تھا، بہت آسانی چھوٹ گئے. ہو سکتا ہے تجارت میں خالی نقصان نہیں ڈبل نقصان ہونے والا تھا. آپ جانتے ہیں کہ تقدیر میں کیا تھا. تو استخارہ کرنے کے بعد بھی ظاہری لاس ہو سکتا ہے جو دکھ رہا ہے، لیکن یہ بھی پروفٹ اور فائدے کی ہی چیز ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک بزنس کو اللہ نے ڈبا دیا، تم ڈوب کے نکلے، ایک بزنس کو نئے اسکریچ شروعات سے شروع کیا اور اس میں بڑے سیٹ بن گئے تھوڑے دن میں. تو یہ استخارہ کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس میں نقصان اس لیے دیا کہ اللہ جانتا تھا دوسری تجارت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. سمجھ رہے نا آپ؟
یا اس کو ایک ایکسپیرینس آپ کو دلانا چاہتا ہے، ایکسپیرینس، تجربہ لے لو، یہ نقصان کا تجربہ اگلے تجارت میں جو کہ نفع بخش ہوں گی اس میں کام آنے والا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو استخارہ کا اگر ظاہری نتیجہ خسارے کی شکل میں نظر آ رہا ہے تو کبھی بھی آپ مایوس، رنجیدہ، ارے کیا ہو گیا، کیا فائدہ استخارہ کا، یہ مت سوچئے، اس لیے کہ توکل کے منافی ہے، اللہ پر بھروسے کے الٹ کام ہے. جب آپ نے استخارہ کیا تو یقین کر لیجئے میرے رب میرے لیے صحیح فیصلہ کریں گا، ڈٹ جائیے اس کام میں، نتیجہ جو بھی نکلے ظاہری اعتبار سے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں اپنی کتاب فوائد میں، بہت اچھی بات لکھتے ہو کہ جو انسان کو ظاہری طور سے نقصان اور فائدے دکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ بڑا اچھا قول فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بچے کا مصلحت پسند جو ہے، ایک بچے کا مصلحت پسند، درد مندانہ اور شفیق باپ، ایک بچہ ہے، اس کا باپ ہے جو بہت اس کے لیے درد رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، شفیق اس کا جو ہے والد ہے، باپ جب اپنے بیٹے کے بدن کے فاسد خون کے نکلنے میں مصلحت سمجھتا ہے، فاسد خون، برا خون ہے جسم میں، ڈاکٹر کے پاس لے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کٹ مار دیتا ہے، خون نکلتا ہے، حالانکہ نکل رہا ہے خون، لیکن باپ اس کو پسند کر رہا ہے، حالانکہ محبت کرتا ہے بیٹے سب کچھ، لیکن وہ ابھی جانتا ہے اس خون کا جسم سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ خون فاسد ہے، خراب ہے، یہ باڈی کو فائدے کے بدلے کیا کریں گے؟ اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے. تو لکھتے ہیں مصلحت سمجھتا ہے تو اس کے جلد اور رگوں کو کاٹتا ہے. جب اس کو لگتا ہے یہی اس کے لیے بیٹر ہے تو وہ اس کی جلد کو بھی کاٹتا ہے، رگوں کو بھی کاٹتا ہے علاج کے لیے. اس زمانے میں علاج کا طریقہ جب بے ہوشی نہیں ہوتی ڈائریکٹ لوگ علاج کرتے تھے، مطلب انسان ہوش کی حالت میں اس کو زخموں کو صاف کرتے، کاٹا کرتے. تو وہ کہتا ہے ایک باپ جو بچے کو پسند کرتا ہے اس کے فائدے کے لیے اس کے جسم کو کاٹتا ہے، خون بھی نکالنے دیتا ہے، کاٹتا ہے. اگرچہ اس عمل میں بچے کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اگر باپ سمجھتا ہے کہ کسی عضو کا کاٹ دینے سے ہی شفا حاصل ہوتی ہے تو اس عضو کو کاٹ بھی دیتا ہے. پیر سڑ گیا تو اس کو توڑ دینا پڑتا تھا، نکال دیتے. تو باپ محبت کرتا ہے لیکن بچے کے بیٹر فائدے کے لیے، بیٹر فیوچر کے لیے اس اعضا کو کاٹ بھی دیتا ہے، نسوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، پیر اعضا کو توڑ کے نکال بھی دیتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں حاصل ہوتی ہے تو عضو کاٹ دیتا ہے. یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ رحمت شفقت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ اس سے محبت کی وجہ سے، اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے. ایسے ہی اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی مصلحت اس کا خرچ روک لینے میں سمجھتا ہے تو خرچ روک لیتا ہے. باپ کو لگتا ہے بیٹے کو پیسہ دینا درست نہیں، وہ خرچ روک لیتا ہے، سمجھتا ہے تو وہ روک لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خرچ دیتے رہنا اس کی خرابی اور بگاڑ کا باعث ہے. ایسے ہی ایک شفیق باپ اپنے بچے کو بہت سی خواہشات کی تکمیل سے روک دیتا ہے، صرف بچے کی مصلحت اور اس کی بھلائی کی خاطر، کنجوسی کی وجہ سے نہیں. ایک باپ ہے سب کچھ ہونے کے بعد بیٹے کو پیسہ نہیں خرچ کرتا، کیوں؟ بیٹے کے فیوچر کے لیے، برائٹ کے، اگر آج خرچ کروں گا بری صحبت میں پڑ جائیں گا، آج پیسہ دوں گا برا ہوں گا، وہ روک لیتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں آگے تو احکم الحاکمین، اللہ رب العزت ارحم الراحمین، راستوں کو دکھانے والا جو ہے، عالم العالمین، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، جو اپنے بندوں پر جو ایسی ذات ہے کہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، جب انہیں کسی ناپسندیدہ کام میں مبتلا کرتا ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو لکھ رہے ہیں جیسے باپ محبت اور مشفق ہونے کے بعد، رفیق اور دوست اور محبت کرنے کے باوجود بیٹے کا اعضا کاٹ دیتا ہے، پارٹس کو نکالنے کے لیے ضرورت وہ کر دیتا ہے، مال کو روک لیتا ہے، کیوں؟ بچے کے فائدے کے لیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے، وہ بھی کسی مصلحت کا بھی مال روک دیتا ہے، کبھی صحت کم کر دیتا ہے، مختلف کاموں کرتا ہے، اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں مصلحت. تو لہٰذا اگر استخارہ کے بعد بھی نقصان ہو تو کوئی بات نہیں، آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، استخارہ کیا تھا، طلب کیا تھا، اور اس کے بعد یہی بہتر تھا آپ کے لیے. اس کو سمجھ کے جب انسان کرے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور استخارہ کرنے کے بعد جو جم جانا چاہیے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ بات سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 کے اندر فرمائی تھی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ مشورہ لیا کیجیے صحابی سے. پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، اور جب مشورہ لے لے تو جم جائیے کسی ایک مسئلے پر، توکل کیجیے. جب آپ مشورہ لے لے تو پھر مشورہ لینے کے بعد اس مسئلے پر کیا کیجیے؟ آپ ڈٹ جائیے اور جم جائیے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم. تو لہٰذا ہم بھی استخارہ کریں، استخارہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہوں، جو چیز ظاہر دکھے مشورہ لے اور اس پر ڈٹ کے کرے. اب استخارہ کے دیگر طریقے کیا؟ اور بھی طریقے. استخارہ کا جو طریقہ میں نے بتایا اس کے علاوہ کوئی صحیح اور سنت
سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے. استخارہ کا جو میں نے طریقہ بتایا اس سے ہٹ کر کوئی صحیح اور سنت طریقہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا تمام بدعتی استخارہ ہے. آج ہمارے سامان میں جو چند استخارہ چلتے ہیں اس میں سے پہلا کیا معلوم؟ بدعتی استخارہ غلط. اس میں سے ایک ہے لوگ قرآن کو لیتے اور مصحف کو کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد اگر جنت کی آیت آئے تو آیت کام کر لیتے ہیں، جہنم کی آیت آئے تو کام نہیں. اگر اچھے لوگوں کا تذکرہ آئے تو کام کر لیتے ہیں، برے لوگوں کا تذکرہ تو کام نہیں کرتے. یہ بدعتی اور غلط استخارہ ہے، اس لیے کہ قرآن کا ایسا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں. دوسرا طریقہ استخارہ کا جو ہمارے پاس چلتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہے قرآن کے علاوہ بعض کتابیں انہوں نے بنا لی، ان کتابوں کو کھولتے ہیں، جو پنہ نکلے اور پنے پہ کیا لکھا ہو اس عبارت کے اعتبار سے اپنا کام طے کرنا ہے نہیں کرنا وہ طے کرتے ہیں. یہ بھی بدعتی ہے. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیخ یا پیر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے استخارہ کی درخواست کرتے ہیں، اور پیر تو ایسے ہوتے کبھی کبھار وہ شیخ بیچارے کبھی کبھار لائیو استخارہ کر لیتے ہو. آپ ہم نے بولی شیخ فلاں بولتا ابھی 1 منٹ، جب بھی وہ استخارہ کر لیتے اور آنکھ بند ہو جاتی، جواب بھی آتا بولتے ہاں کر لو. کہاں سے لائی؟ نبی موجود ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہے اور وہ صحابہ سے کہہ رہا استخارہ کرو، وہی نہیں کرا. یہ جواب نبی تو جانے والا ہے دنیا سے، امت کو سکھا کے جا رہا ہے کہ استخارہ کا طریقہ ہے. شیخ اور پیروں سے کرا رہے ہیں، کوئی سو کر رہا ہے، کوئی لائیو کر رہا ہے، کوئی آن لائن کر رہا ہے، کوئی جب چاہے جب کر رہا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو تسبیح کے دانوں سے استخارہ کرتے ہیں، گنتے ہیں، آخر میں اگر آڈ نمبر آئے تو کام نہیں کرتے، ایون نمبر آئے تو کام کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے دوسروں سے کہتے ہیں کہ استخارہ کرو. شادی بیٹی کی استخارہ باپ کر رہا ہے، تو فائدے کی چیز جو اس کی اس کو بتایا جائیں گا نا، اس کے لیے ہوگا، وہ آپ کے لیے. ہاں پورے گھر کے لیے اس لڑکی کا آنا نہیں آنا درست ہے ایک الگ بات ہے، لیکن اصل استخارہ کون کرے؟ لڑکا کرے. اصل استخارہ ادھر کون کرے؟ لڑکی کرے. تو اصل جو پارٹی ہے وہ کرے نا. بزنس میں کر رہا ہوں اور استخارہ میرا پڑوسی کر رہا ہے، بزنس میں کر رہا ہوں استخارہ آپ سے کروا رہا ہوں، بزنس میں کر رہا ہوں، بھائی آپ بہت نیک دکھ رہے آپ استخارہ کرو. تو نیک شخص کو اپنے لیے اللہ رب العزت رہنمائی کریں گا، اس کے لیے خود کو استخارہ کرنا ہے، کوئی دوسرا استخارہ میرا اور آپ کا نہیں کر سکتا، یہ بات جان لیجئے. اسی طرح استخارہ کا ایک طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہی کچھ لوگ جو ہے استخارہ کی خاطر جو ہے کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوستی کروں مت کروں، بزنس کروں مت کروں، شادی کروں مت کروں، فلاں چیز کرنا نہیں کرنا، یہاں جانا نہیں جانا، یہ گھومنا نہیں گھومنا. کاہنوں کے پاس جاتے پھر وہ الگ الگ کہانت کے طریقوں سے بتاتے ہیں، ہاں کرو نہ مت کرو، ہاں اچھا ہے نہیں برا ہے. یہ تمام تر طریقے درست نہیں ہیں. لہذا آپ کسی کام کا ارادہ کرے تو استخارہ کرے. استخارہ کے بعد کسی ایسے شخص سے ضرور مشورہ لے جو دین کا علم رکھتا ہو اور اس فن میں مہارت رکھتا ہو. اس کے بعد اللہ پر توکل کرے اور 5 وقت جم کے اور ڈٹ کر اس کام میں لگ جائے، اللہ پر بھروسہ کر کے. اور اس کے بعد بھی اگر ظاہری نقصان ہو تو یہ جان لے ظاہری نقصان بھی میرے فائدے کے لیے ہے، اور ہو سکتا ہے استخارہ نہ کرنے سے نقصان بہت زیادہ گریٹر اور زیادہ ہوتا تھا، اور اگر نقصان جو ہوا یہ سوچ لے استخارہ کرا میں نے اس لیے، ہو سکتا اللہ نے وہ نقصان سے بچا لیا جو حقیقت میں بہت بڑا ہونے والا تھا. اور پھر اس توکل کے ساتھ عزم کے ساتھ وہ اپنا کام کرے تو وہ دیکھیں. کسی نے کہا استخارہ کرنے کے بعد کبھی اچھا مناسب اور کبھی مناسب نہ لگے تو کیا وہ کام میں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا کرے؟ مطلب استخارہ کیا، ایک دل بولتا ہے کرے، ایک طرف خیال آتا نہ کرے. تو دیکھیے استخارہ کرنے کے بعد آپ کو اللہ پر توکل کر کے پختہ عزم کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا پڑے گا تو ہی وہ کام درست ہے. تو لہٰذا ابھی آپ کشمکش میں ڈاماڈول میں تو میں کہوں گا پھر ایک بار استخارہ کریں، پھر لگ رہا کشمکش ہے تو پھر ایک بار استخارہ کیجیے، اور اس کے بعد توکل اللہ پر بھروسہ کوئی چیز ہے. ورنہ اگر خالی استخارہ ہے اور ایسی رہنمائی گائیڈنس مل جا رہا ہے کہ بالکل ڈاٹ ٹو ڈاٹ یہاں سے اٹھو، ادھر سے ادھر چل جاؤ، ادھر سے فلاں جاؤ، ادھر سے فارم لو، اس سے بات کرو، ادھر جاؤ ایڈمیشن، تو یہ تو پھر سمجھ رہے نا آپ، یہ تو پھر انسان کی ایمان، تقدیر پر ایمان، اللہ پر توکل سب غائب ہو جاتا ہے یہاں سے. کہ اللہ بتا دیتا اپنے نبی کو کہ بدر تو تم جیتنے والے ہو، تو پھر کہاں تھی وہ سب باتیں، وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ دعائیں، وہ کوششیں، وہ تڑپ، وہ توکل سب غائب ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ ایک بار استخارہ کریں، پھر ڈاماڈول آپ کو ہو رہا ہے، سیکنڈ ٹائم کریں، چونکہ 3 بار تک تو حوالہ ملا ہے ہم کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک صحابی تھے. تیسری بار آپ کیجیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ڈاماڈول نہیں، پھر مضبوط ہو جائیے، توکل کیجیے، عزم کے ساتھ، مشورے کے ساتھ آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ عزیز. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا راستہ نکالیں گے. اور پھر ظاہری نقصان بھی نظر آئے تو اس بات پر ایمان کے ساتھ کی ظاہری نقصان بہت کم ہے، چونکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اگر نہ کرتا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا. اور پھر جو ہو اس میں اطمینان رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین راستے بندے کے لیے نکالتا ہے جس کو بندہ کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتا. ایک انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لیے سب سے حق کی چیز ہے، اور دوسرا ہی انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لیے سب سے بری چیز ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا اس کے لیے اچھا اور کیا اس کے لیے برا. اور جس سے وہ دل بچتا ہونے، مطلب جس کو کہیں گے دل ٹوٹنے سے، اور جس کو کہیں گے ایموشنلی ڈاؤن ہونے سے، ڈپریس ہونے سے، اور جس کو کہیں گے ہارٹ فیلئر ہی بول سکتا ہوں میں. کبھی اگر آدمی ایک چیز لگی ہاں
اور مر بھی گئے بہت سارے لوگ ہارٹ فیلئر سے اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے، سمجھ رہے نا، اس سے بچ جاتا ہے جب وہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے. استخارہ کرے یا نہ کرے، اللہ پر توکل کیا میں بتا رہا ہوں. ایمان یہی ہے، یاد رکھیے. بہت سارے فائدے ہوتے، لیکن جب یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پریشان. دیکھیے ایک پریشانی تو آ گئی، وہ چیز آپ جو چاہ رہے تھے نہیں ہوئی، دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، سمجھے آپ، دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزوں کا اگر وہ کرے اور ہم اللہ پر توکل کریں تو اس میں خیر کے راستے ہم کو نظر آنے لگتے ہیں اور خام خواہ کے ٹینشن اور پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب ایک بار مصر سے فلائٹ لے کر سعودی عرب جا رہے تھے. وہ ٹیچر تھے اور ان کا آخری دن تھا. وہ نکلے، ٹریفک میں پھنس گئے کائرو میں، قاہرہ میں، پھر ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے، فلائٹ مس ہو گئی اور وہ بالکل جس کو کہتے ہیں ایک دم بھاری دل لے کر لوٹنے لگے کہ اب کیا فائدہ، تو دنیا بیکار ہو گئی، انکم چلے گئی، نوکری چلے گئی، فلاں ہو گئی یا فلاں. وہ ایک دم بھاری دل سے جو ہے واپس آنے لگے اور ان کے لیے الٹیمیٹ لاس تھا. اس دن الٹیمیٹ لاس، سب چلا گیا. جب واپس آ رہے تھے، ایک صحیح واقعہ، تو ریڈیو پر سنائی دیا کہ قاہرہ سے جو فلائٹ جدہ کے لیے نکلی تھی وہ کریش ہو گئی اور پورا کرو کے ساتھ جو ہے وہ سمندر میں چلا. ابھی یہ آدمی جو سب سے زیادہ دل بھاری لے کر اٹموسٹ لاس، سب کچھ چلا گیا، غمزدہ تھا، دنیا کا سب سے خوش نصیب سمجھ رہا، اور وہ اکیلا ہی تھا جو نہیں گیا تھا، بچ گیا. یہ ہے تقدیر. لیکن انسان وہ رکھے کہ کچھ نہ کچھ اللہ، جیسے ابن قیم الجوزی نے کہا نا کہ انسان خود اپنے بچے کے ہاتھ پیر کبھی کبھار یا رگے کاٹ دیتا ہے، خون نکالتا ہے، اعضا نکال دیتا ہے. کیوں؟ کہ خیر بہتری کے لیے. تو اللہ تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں ڈالے کہاں نہ ڈالے اس بندے کو، تاکہ یہ آگے کے لیے تیار ہو، مضبوط بنے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اگر آپ یہ مزاج بنا لیں تو بہت سارا فائدہ. جب یہ مزاج نہیں ہوتا پھر جزا اور فضا اور رونا اور دھونا اور پریشان، اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو کچھ کر لو، ڈپریس جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ یو آر ڈپریس، آپ پریشان ہیں. تو یہ چیز بڑی اہم ہے، اس سے بہت زیادہ دنیاوی اور اخروی فائدے ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ کشمکش میں نہ رہیں، بلکہ کوئی چیز طے کر لے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے اور یہ سوچ لے کہ اللہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے. اور یہی ہے عزم کرنے کے بعد کسی چیز کو پختہ ارادے کے ساتھ کر کہ جو بھی ہو، اب نتیجہ ظاہر لگ رہا ہے کہ ہار ہے، کرنا ہے کہ تو اب پختہ ارادہ کر چکے، مشورہ ہو چکا، اس پر استخارہ ہو چکا، اس کرنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ دھیرے راستے کھولتا چلا جائے. جی السلام علیکم. میں اپنے بچوں کے لیے یا بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا، کیا وہ اپنے بچوں کے لیے اور بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے بچے چونکہ آپ کے ماتحت ہیں، اگر آپ کے بہن بھائی بھی ویسی آپ کے ماتحت ہیں، فار ایگزامپل آپ گھر کے جس کو بولیں گارڈین ہے، ہیڈ ہے، سرپرست ہے، اور وہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق بچوں سے بھی اور آپ سے بھی ہے، بہن بھائی سے اور آپ سے بھی ہے، سمجھ رہا؟ تو ایسے مسئلے میں جہاں ان کا بھی کچھ چیز اڑی ہے اور آپ کا بھی کچھ ہے تو وہ بھی استخارہ کریں، آپ بھی کریں. یا بچے اور بہن بھائی اتنے چھوٹے جو آپ کی کفالت میں ہیں، آپ جن کے ذمہ دار ہے اور وہ آپ کے ماتحت ہے، جو استخارہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ان کے بدلے استخارہ کر سکتے کہ بھائی اسکول میں ڈالوں یا نہ ڈالوں، یہ کورس کراؤں نہ کراؤں. بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی سمجھ لیجئے سلیکشن ابھی سے ہو رہا ہے کہ 4th میں کوئی سلیکشن ہے کہ بھائی کوئی فیلڈ چن لے. یہاں تو نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے کنٹریز میں 4th 5th میں کچھ اسٹریمز فکس رہتی ہیں ان کو، مطلب ان کے پاس کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے. لہٰذا کسی کو اگر میڈیسن میں جانا ہے تو وہ 5th کے بعد سے میڈیسن فیلڈ میں چلا جاتا ہے، اسی میں جاتا ہے، سمجھ رہا؟ وہاں کمپٹیشن نہیں، سب کو ایڈمیشن مل جاتے ہیں. تو کوئی 5th کے بعد انجینئرنگ فیلڈ میں جاتا ہے. انڈیا میں 10th اور 12th کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے، وہاں ویسا نہیں ہوتا. 10th کے بعد کچھ ڈیسیجنز یہاں ہوتے ہیں، کامرس، آرٹس، سائنس، اور 12th کے بعد فائنل ہوتا ہے، وہاں ویسا نہیں ہوتا. تو ڈیپینڈ ہے، پھر پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں وہاں کی بھائی کیا کرنا ہے استخارہ. اچھا یہاں رکھوں یا بورڈنگ میں ڈالوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں، یہاں رکھوں یا مدرسے میں ڈالوں، مدرسے میں صحیح ہے، یا پھر رہ کر ڈالوں یا وہ سٹی میں شفٹ ہو جاؤں. تو بہت ساری چیزیں جو آپ سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ چھوٹے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، یا پھر دونوں کا مل کر ہے، وہ بھی بالغ ہے آپ بھی بالغ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب مسئلہ دونوں کا مل کر ہے. جیسا کہ آپ کی بیٹی ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، تو اب بیٹی کا مسئلہ ہے کہ بیٹی آپ کے ماتحت ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے تو والد ہی ذمہ دار ہے. بیٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کی شادی، ظاہر سے اس کی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، تو بیٹی بھی استخارہ کرے، والد بھی استخارہ کرے. بھائی ہے، دوسرا بھائی آپ کا کچھ گھر لے رہا ہے جس میں دونوں کے لیے ضروری ہے، بھائی بہت بڑا پیسہ انوالو ہے، یہ بزنس کر رہا ہے جو کہ پیسہ آپ نے کمایا ہوا، وہ تو چھوٹا تھا آپ کا بھائی، اس کو لگا رہے ہیں، تو اب اس میں دونوں کا مسئلہ، اس کا بزنس ہے، آپ کا انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی استخارہ کرے، آپ بھی کریں. لیکن یہ ہرگز درست نہیں ہوگا کہ مسئلہ تو پیورلی ان کا اور استخارے صرف آپ ہی کرے. نہیں بھائی آپ بہت نیک، آپ کرتے جاؤ، ارے انہوں نے چچی کا کیے تھے بہت فائدہ ہوا، ان کے بیٹے کیے تھے فائدہ ہوا، بیٹی کا کیا فائدہ ہوا، اب ہمارا بھی کرو. پھر پڑوسی آ کے بول رہا میرا بھی کر دو، پھر وہ رشتہ دار بول رہا ارے ان کے استخارہ کبھی غلط نہیں ہوتا، ان سے کروا لو. وہ نہیں ہوگا. جس کا مسئلہ ہے وہ کرے، سوائے اس کے کہ اگر وہ آپ کے ماتحت ہو، چھوٹے ہو، یا پھر دونوں کا مشترکہ کامن کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں دونوں ڈیسیجن لے رہے ہو، تو پھر وہ بھی کرے اور آپ بھی کرے. ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. پھر اس میں کوئی حل نہیں. السلام علیکم فیض بھائی. میرا سوال ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے
استخارہ کر سکتے کہ جیسے کہ موبائل خریدنا ہے یا پھر گھر میں دوسرے گھر کرائے سے لینا ہے ایسے. اور دوسرا ایک سوال ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ ایک لڑکی ایک مطلب جیسا آپ نے بتایا تھا ویسی شخص کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہوں پہ سے ایک رشتہ آیا ہے تو انہوں نے چپ تو آنکھ لگایا اچھا وہاں پر ہے کیا, وہ گھر کے یہ ایڈریس ہے کیا, کر لو بولے. تو کیا یہ شرک میں شامل ہے؟ کسی سے پوچھ کر کرنا. ہاں پوچھے انہوں نے آنکھیں لگائے اچھا ایسا ایسا ہے ایسا ہے تو آپ کر لیجیے. دیکھیے بھائی نے دو سوال کیے کہ کیا ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں استخارہ درست ہے, جیسا کہ چھوٹی چیز دنیا میں ایسا موبائل خرید رہا ہے یا گاڑی خرید رہا ہے. دیکھیے ڈیپینڈ ہے, کسی کے لیے یہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, کسی کے لیے بڑی بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ سینیریو اور سچویشن ہے انسان کے اکنامیکل کنڈیشن کے اعتبار سے. ٹھیک, جیسا کہ کسی کے لیے موبائل بائیں ہاتھ کا کھیلے کبھی بھی لیتا اور وہ کر لیتا ہے, کسی کے لیے موبائل لائف ٹائم اچیومنٹ ہے, اس نے وہ ایک ہی چیز لے سکا, ڈیپینڈ نہیں. تو بہرحال ہاں ہر چھوٹی اور بڑی چیز, چونکہ چھوٹی اور بڑی چیز اس کی شخصیت, اس کے حالات اور اس کے سٹیٹس کے اعتبار سے بدلتی ہے. ہاں ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے, لیکن استخارہ کے بعد پختہ عزم رکھے, توکل کرے اور پھر کام کی طرف آگے انسان بڑھ جائے. مطلب دنیاوی رہنمائی بھی اس کے لیے ضروری ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی نے ایک ایسا سوال کروایا کسی کاہن کے پاس جا کے کہ بھائی یہ مسئلہ میں کروں کیا, انہوں نے آنکھ بند کی, آنکھ بند کر کے بولا ایسا ایسا فلاں یہ کر لے, تو کیا یہ شرک ہوا؟ دیکھیے اگر وہ شخص کاہن تھا, چونکہ ظاہر ہے کاہن استخارہ نہیں کرتے, کہانت کرتے ہیں, گیس کرتے ہیں, شبد بازی کرتے ہیں, جنوں کو استعمال کرتے ہیں, شیاطین کو یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لیے. تو اگر کسی کاہن کے پاس گیا تو کیا اس نے شرک کیا؟ تو اس نے شرک تو نہیں کیا, لیکن اس نے کفر کیا, اور ظاہر سے تو کفر کرنے کی وجہ سے اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, جو کسی کاہن کے پاس یا شبد باز کے پاس جائے اس کی بات پہ یقین نہیں کرے, صرف جائے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں. اور جو کسی کاہن یا شعبدے باز کے پاس جائے اور اس کی کہی بات کو تصدیق کرے, ہاں انہوں نے صحیح کہا, تو اس نے انکار کیا وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث دونوں نازل ہوئی, مطلب وہ شریعت کا انکار کرنے والا, مطلب وہ کافر ہو جاتا ہے. تو لہذا شرک تو نہیں کیا اس نے, لیکن کفر کیا, اگر مر جائے تو جہنم. تو لہٰذا توبہ کرے اللہ سے سخت کہ اللہ یہ ہم سے غلطی ہوئی, اور آئندہ کبھی بھی کسی کام کے لیے نہ جائے. استخارہ کا صحیح طریقہ ہم کو چاہیے کہ ہم معلوم کریں. دیکھیں دین اور شریعت کو مذاق نہیں, جب یہ ہم کو گائیڈ کرتی ہے, جب اس کو ہم یہ سمجھتے کہ آخرت میں جنت اور جہنم کا باعث ہے یہ دین ہمارا, تو لہٰذا اس کا پورا مینول بھی پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ موبائل دنیا کا سب سے اچھا ہے تو اس کو چلانا سیکھتے ہیں نا. تو اگر دنیا میں دین اسلامی حق ہے, اللہ کے نزدیک یہی صرف ایک دین ہے جو قبول ہوں گا, تو اس کو پورا سیکھنا ضروری ہے. یہ نہیں بول سکتے اللہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا, کیوں دنیا کے سارے معاملات سارے طریقے تو 2 منٹ میں سیکھ لیتے ہو. اپنے مفاد کی تو انسان سیکھتا, لہٰذا ہم دین کو بھی خوب ڈٹ کر جم کر اس کو سیکھیں, سیکھنے کے بعد صحیح اس کو ہم اپنے زندگی میں لاگو کریں, عمل کریں. تو لہٰذا وہ کفر تو ہوا, وہ شخص اس سے سخت توبہ کرے تو انشاءاللہ عزیز اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی انشاءاللہ. کسی سوال کا استخارہ کریں کسی چیز کو, ایگزامپل گھر کو, اور دل مطمئن نہ ہو پھر بھی سیل آؤٹ کر دیا, تو کیا یہ اللہ کا مشورے کے خلاف جانا ہوگا؟ بالکل نہیں. میں نے پہلے ہی بول دیا, استخارہ کا تعلق نہ دل کے کھلنے سے ہے, نہ خواب کے دکھنے سے, نہ کام ہاں صحیح ہوگا غلط ہے. استخارہ کا تعلق اللہ سے عاجزی, انکساری, اس پر توکل, اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے پر, اور اس کو سب چیزوں کا کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں احکم الحاکمین ماننے پر ہے, اور جو ہے وہ تقدیر کا لکھنے والا ہے, اور ہم تقدیر پر ایمان لانے سے اس کا تعلق ہے. تو لہٰذا اس کا تعلق اس سے نہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے استخارہ بھی کیا اور دل مطمئن نہیں تھا نا, تو مطمئن نہیں تھا تو آپ ہی کیوں سمجھ رہے کہ نیگیٹو ہے, پھر بھی توکل کر پہ اللہ پہ کر کے آپ نے عزم کے ساتھ گھر بیچ دیا, آپ نے کوئی مشورہ اللہ کے جو ہے استخارہ کے یا مشورے کے خلاف کام نہیں کیا. آپ نے جو گھر بیچا, چونکہ گھر بیچنا آپ کی ضرورت تھی, آپ نے استخارہ کیا, بیچو یا نہیں بیچو, لیکن بیچنا ضرورت بھی ہے, پھر آپ نے مشورہ لیا اور آپ نے بیچ دیا, چونکہ آپ نے استخارہ کیا, اللہ انشاءاللہ آپ کو صحیح راستے پر گامزن کریں گا, اس آئے ہوئے انویسٹمنٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح جگہ پہ ضرور لگائیں گا. تو لہٰذا استخارہ آپ نے کیا اور دل مطمئن نہیں ہوتا, تو میں نے پہلے کہہ دیا شرح صدر دل کا مطمئن ہونا استخارہ کا پارٹ ہے ہی نہیں, سمجھ رہے آپ, ہے ہی نہیں. تو پھر آپ کیوں خواہ مخواہ. میرا دل آ گیا کہ میں یامہا گاڑی لوں, اب 10 استخارہ کرنے کے بعد بھی دل ادھر ہی جاتا ہے, لیکن میں استخارہ کر کے یامہا لوں گا اللہ کی, اب جو بھی آ رہی ہے اس میں خیر کر. یہ ہے استخارہ. میں بھی بول رہا نہیں, وہ استخارہ کرے دل میں نہیں ہو رہا تھا, پھر بھی تم نے لیا, دیکھو اللہ کا عذاب آتا اب تم پر, اب ایکسیڈنٹ ہو کے مرتے تم تھوڑے دن میں, کیوں لیے تم نے گاڑی. استخارہ بولتے اللہ سے مشورہ, مشورہ بولے تو پھر اللہ کا جواب آئے تو رکنا ہی چاہیے. یہی میں نے کہا استخارہ دعا ہے. آپ نے اللہ سے دعا کہ اللہ اس میں میرے لیے خیر کر, پھر آپ رک جاتے نہیں, دل میں بات آن دو پھر اپن کام کریں گے, نہیں آپ کر گزرتے نا. یہ تو میں استخارہ بھی یہ ہے. بہت سے لوگ استخارہ کے نام پہ فل سٹاپ لگ جاتے, ویٹنگ پوائنٹ بن جاتا, ابھی کیا ہوا استخارہ کر, ابھی 2-2 4-4 منٹ تیرا استخارہ ہی چل رہا ہے یار, تو فیصلہ کب سنائے گا, نہیں ابھی تو استخارہ ہی چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا, یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو شرع سر ضروری نہیں, استخارہ کرے, توکل کرے,
کسی سے مشورہ لے اور جم کر وہ کام کرے جس کا آپ نے پلان کیا تھا یا جس کا ارادہ تھا، نہیں بھی تھا اب دل میں بات آئی اس کو جم کر کرے. اللہ تعالیٰ سے چونکہ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس میں خیر کے راستے آپ کے لیے پیدا کریں گا. یہی استخارہ ہے. السلام علیکم. جو دعا کا طریقہ ہے، اللہ کی حمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اور اس کے بعد میں استخارہ دعا کرنا ہے کہ ڈائریکٹ استخارہ کی دعا کرنا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ استخارہ کی دعا جو نماز استخارہ کے بعد صلاۃ الاستخارہ کے بعد ہم کریں گے تو یہ سیدھے کرنا ہے یا دعا کی جو ترتیب ہے اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و فی دعا استخارہ؟ دیکھیے حدیث میں الفاظ ہے 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور استخارہ کریں، استخارے کی دعا پڑھے، تو لہٰذا استخارے کے حد تک میں کہوں گا 2 رکعت نفل پڑھیے اور اس کے بعد سیدھے استخارے کی دعا کریں. سمجھا؟ چونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ سکھایا جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے، اور آپ نے فرمایا 2 رکعت فرض سے ہٹ کر پڑھ اور استخارہ کی دعا پڑھ. تو میں کہوں گا آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے فرض سے ہٹ کر اور استخارہ کی دعا سیدھے کر لیجیے. یہاں چونکہ وہ دعا جو آپ نے نماز پڑھی وہ خود حمد و ثنا اور درود کو انکلوڈ کر چکی ہے آلریڈی. اب آپ کو استخارہ کے لیے کیا نا آپ نے وہ 2 رکعت نفل ہے، نیت استخارہ کی ہے، تو لہٰذا اب آپ کو ڈائریکٹ استخارہ کی دعا کرنا انشاءاللہ وہ ترتیب یہاں فالو کریں. السلام علیکم. فیض بھائی، ایک شخص تو اپنی بولتے ہیں مدرسے تعلیم حاصل کا قرآن حفظ کرے ہوا بچہ ہے، تو انہیں تراویح کی نماز بھی پڑھا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ بہت ذہن نہیں تھا، مگر آج سنگر بننے کے لیے گمراہی کے راہ پہ نکل گئے، سنگر بننے کے لیے آؤٹ آف نکل گئے. اس کی اصلاح بہت کی مگر سمجھ میں نہیں آیا قرآن و حدیث، تو اس کی اصلاح کیسے کریں؟ تو بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو حافظ قرآن ہے لیکن بعد میں انہوں نے یہ طریقہ چھوڑ کر جو ہے وہ گانے کے شعبے میں لگ گئے، سنگر بن گئے، اور اس کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے. ان کی اصلاح کی کہ دیکھیے آپ کا کام ہے ان کو سمجھانا، ان کو منانا، ان کو بتانا، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی راہ اپناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اس کی پوچھ نہیں کریں گا. آپ کا کام ہے ان کو صحیح چیز بتانا اور اس کے بعد چھوڑ دینا. اور کبھی کبھار ہوتا ہے انسان ایسے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے جو ظاہری بہت برے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کبھی نہ کبھی اسے نصیحت ہوتی واپس آتا ہے. تو لہٰذا آپ اس سے تعلقات مت توڑیے، اپنے بات چیت کو جاری رکھیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس سے ہم نوالا ہم پیالہ مت ہوئیے تاکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے کہ ہم ناراض ہیں تمہارے اس ڈیسیجن سے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی دوستی باقی رکھیے اور ہمیشہ خیر خواہی کے مشورے دیتے رہیں. لگے کہ تائب ہوتا ہے، لوٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور واپس آتا ہے دین کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے آپ سے دوستی ہوں گی تو مشورے بھی مانگیں گا اور واپس بھی آئیں گا. لیکن ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ہمارے پاس یہ بھی اس معاشرے کے اندر کی معاشی حالات بھی کبھی کبھار انسان کو ایسے راستوں کو اپنانے میں مجبور کرتے ہیں کہ ایک صاحب عالم دین ہے لیکن حالت یہ ہو گئی کہ بینک میں کام کرنے میں، ایک صاحب جو ہے عالم دین ہے حالت یہ ہے کہ وہ کسی جگہ لیٹرنس اور پیخانے صاف کرتے ہیں لوگوں کے، اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس وہ نہیں ہے. جب وہ اس حالت میں دیکھتے ہیں کوئی آ کے ان کو آفر دیتا ہے یہی کیا سب، حالانکہ وہ حلال کام ہے پھر بھی یہ کیا تم کام میں لگے، چلو میں تم کو فلاں کرا دیتا ہوں، میرے جوئے کے اڈے بیٹھ جاؤ، تم کھیلنا ملنا نہیں، صرف اکاؤنٹس کرنا ادھر بیٹھ کر، وہ مسئلہ نہیں. اس سے تو اچھا نا پیخانے صاف کرے عالم دین ہے تم. اور پھر وہ انسان معاش پیسوں کے لیے، اور اگر ان کے ساتھ معاشی مسئلہ ہے معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہوتا ہے کبھی شہرت کا مسئلہ ہے یا فیلڈ میری پسند کی چیز یہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، پھر ان کو دھیرے دھیرے وقت لگے گا سمجھنے، لیکن یہ ہے تو اس کو دور کیجیے. ورنہ معاشی مسئلہ، پیسوں کا مسئلہ بہت سی بار انسان کو بہت ہی عجیب و غریب گھنونی بات کرنے مجبور کرتا ہے. بہت سے لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، حافظوں کا مذاق اڑاتے ہیں، عالموں کا مذاق اڑاتے ہیں. فلاں عالم صاحب تھے 100 کی نوٹ پہ پھسل گئے، فلاں عالم صاحب تھے نہیں بولے 500 دیا تو کام کر دیے. تو کہیں نہ کہیں یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ سمجھ جاؤ قوم کے جو لیڈرز جن کو آپ نے بنایا ہے ان کو آپ نے پیسوں سے اتنا مجبور کر دیا کہ یہ خریدے بھی جا رہے ہیں اور بیچے بھی. میں ان کی برائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں قوم اس چیز کو سوچے، اس چیز کو سوچے، یاد رکھیے. اور ایک طبقہ جو دینی علم سیکھ رہا ہے، دینی علم میں مہارت حاصل کر رہا ہے، عالم اور مفتی اور حفاظ اور بڑے بڑے پوزیشنز پہ جا رہے ہیں، ان کی حالت یہ کہ وہ صرف مانگنے والے اور آپ کے دینے کے طرف نظریں ان کی لگی. اور ایک طبقہ جو بزنس کر رہا ہے، کما رہا ہے، دنیا کے ایجوکیشن کو آپٹ کر رہا ہے، وہ دینے والا طبقہ بن گیا ہے. اور پورا دینی علم حاصل کرنے والا طبقہ سب کے سب لینے والا طبقہ بن گیا ہے. میں کسی پہ ٹونٹ نہیں مار رہا ہوں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں. تو تھوڑا سنجیدگی، جتنا عالم حفاظ اور یہ طبقہ، یہ پورا طبقہ آپ دیکھیے صرف آپ کی طرف نظر لگائے ہوا ہے. یہ طبقہ لینے والا بن گیا. اس کو ہم نے کر ہی دیا سا، اس کو آپاہج لاچار بیکار کر دیا ہم نے. نہیں تم عالم ہے نا تو تم دنیا کا بزنس کر ہی نہیں سکتے، تم حافظ ہے نا تو تم دکان چلا ہی نہیں سکتے. تم ارے دکان تو دور، تم حافظ ہے تو بولے سائیکل میں بھی سادی سائیکل چلانا، وہ اس کا ہینڈل ایسا ہے تو وہ سائیکل نہیں چلا سکتے. رینجر بول کر ایک سائیکل ایک زمانے میں ہے جس کا ہینڈل سیدھا ہوتا تھا. اس زمانے ایٹلس ایک سائیکل تھی اور رینجر بول کے ہیرو کمپنی نے ایک نیو سائیکل لانچ کی تھی ایٹلس کے. اب اس میں تو اس کی بہت ماڈرن سائیکلز دکھتے تھے، وہ ہینڈل سیدھا تھا. ایک پکچر میں ہیرو نے بھی چلا لیے تھے اس کو، جب اس کا لانچ ہوا تو بہت مشہور ہو گئی، اس کو بولتے رینجر ایک سائیکل. تو ایٹلس سائیکل چلانا حافظ صاحب اور عالم صاحب نے، رینجر نہیں چلانا. اس حد تک تو ہم نے وہ کر دیا. آج بھی دیکھیے اگر کوئی حافظ کرزما چلائے تو حافظ شرم نہیں آ رہی اس کو کرزما چلانا. حافظ ہے تم سی ڈی ڈان چلانا، تم نے سستی گاڑی چلانا، تم کو کیا ضرورت تھی مہنگی.
सीडीडॉल ले लिया, उसमें चमकीला कलर ले लिया, समझ लीजिए मेटालिक कलर ले लिया। सीडीडॉल ली, सादी वाली लेना था, काला सादा कलर, ये क्या चमकीला हरा है ना, आजकल आते अलग अलग कलर के एकदम भड़कीली गाड़ियों में कलर होते हैं। जायज है ना, हराम जब कोई चीज नहीं, तो हमने लिमिटेशन दी नहीं दी उनको, कोने में ले आके रख दिया, तुम कमा नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम अच्छी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाफिज होकर पेस्ट्री खा रहे तुम, पेस्ट्री क्या है, अरे उस पर क्रीम रहता, डेकोरेशन रहता, रंग रहता, ये सब केक जो है सालगिरह में करते, लोग गलत समझेंगे आप जब। ये खानी चीज है, हाफिज खाए या कोई खाए उसकी नीयत असल है। अब कोई बर्थडे में काटेंगे एक अलग मसला, लेकिन वो भी नहीं खाना। समझ रहे समोसे खाइए, पफ खाने की नहीं खाना चाहिए आपने, कि तो आप हाफिज है, आलिम है, मुफ्ती है, समोसे खाना चाहिए आपने, पफ नहीं। पफ ये शान मानने वाले लोग बड़े नहीं, ये आपका काम ही नहीं। तो ये दुनिया के इस्तेमाल में तक बेचारों को लिमिटेशन है, दुनिया के इस्तेमाल में तक लिमिटेशन। हाफिज हो के ये इस्तेमाल कर रहे हैं सैमसंग, तुमको क्या जरूरत थी, वीडियो कॉन को लेके नहीं जा सकते तुम, लेकिन मेरे पास उतने में इशारा थे फिर भी। लेकिन हाफिज साहब देखते लोग आपको, सादगी इख्तियार करना चाहिए आपने, खामोखा के उनको एक रिजर्वेशन में ले आके डाल दिया, बहुत रिजर्व कर दिया उनको। फिर ऐसे मसाइल अगर उनके सामने आ जाए और वो डिसीजंस ले ले इस बुनियाद पे कि उनके साथ वो कौम नहीं, हाफिज साहब भाई आपका बच्चा हाफिज होने से उसका घर नहीं चलता। हाफिज बन गया बच्चा आपका, अब क्या, मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, वहाँ जॉब लग गया, 80,000 मिल रही सिर्फ, वो दूसरे बच्चे भी 1 लाख से ऊपर चलेगा, वो डॉक्टर जो है तो 3 साढ़े 3 कमा रहा हूँ, ऊपर की अलग ला रहा कहीं उसका अलग। आपका बच्चा लेकिन माशाल्लाह हाफिज। अब ये अपने दिल में परेशानी, इसकी तो 7 लाख की इनकम ही नजर आ रही। मेरा बच्चा हाफिज बन के अब क्या करेंगे, मैक्सिमम रमजान में एक बार तरावी पढ़ाएंगे, जिससे उसको मैनेजमेंट ठीक है, हाथ न्यू करा के एक जोड़ा देंगे, एक हार पहनाएंगे 27 के दिन, और उसको चंदा जमा करके जिंदगी भर और पूरे साल भर एहसान जताने के लिए 5-10 हज़ार रुपए, अगर ज्यादा बोलते रहूंगा तो आप कम कर लीजिए, उसके हाथ में थमा देंगे 30 दिन पढ़ने के बाद। इंजीनियर बच्चा 1 महीना खाली कलम चला रहा है, लाखों में कमा रहा है, तो फिर अब आपने ये पोजीशन पे उसको ला दिया, फिर सारे दुनिया की तकफीर परहेजगारी की उम्मीद उससे ही लगी हुई है, सारी अच्छाइयाँ उसी में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक तबके को दुनिया के एजुकेशन में डाला, एक तबके को दीन में डाला। दीन वाले सब के हाथ नीचे हैं सिवा अल्लाह माशाल्लाह, और दुनिया वाले सब के हाथ देने वाले बन गए, ऊपर वाले हो गए। अब ऊपर वाले हाथ होने के बाद नीचे वाला, जिसका हाथ नीचे, वो डिक्टेट नहीं कर सकता ऊपर वाला, ना उसके फतों में वो जान होंगी, ना उसके तकरीरों में वो जान होंगी। तो एक हाफिज खड़ा है तकरीर दे रहा है, एक आलिम खड़ा है जुमे का खुतबा दे रहा है, अब सूद के खिलाफ बात नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ट्रस्टी जो देने वाले हैं, जो दुनिया पड़े हुए हैं, उनके हाथ यूं हैं, इसका हाथ यूं है, वो बोल ही नहीं सकता सूद हराम है। बोलेंगे तो सूद की हुर्मत और निकल जाएंगे, कभी डिस्क्राइब नहीं करेंगे बिजनेस की, क्यों, उसकी मार्ज डिपेंड है ना, उसकी इनकम सोर्स है। तो पूरा तबके को अपाहिज और लाचार हमने बना दिया, एक कोने में डाल दिया, और फिर उनसे तमाम अच्छाई की उम्मीद करते हैं। तो लिहाजा अगर उस बेचारे का वो मसला हो तो मैं कहूँगा माशी मसला हल की, नहीं है तो फिर उसका अपना चॉइस है, लेट अस वेट, उसको वेट कीजिए, उसको आने दीजिए, उसकी नसीहत करते रहिए, दोस्ती बाकी रखिए। लेकिन उमूमन हमने आलिम और हफ़ाज़ों के तबके को, आलिम और मुफ्तियान के तबके को बड़ा जुल्म किया, और मैं कहूँगा उम्मत ने, कि उनको मुकम्मल तौर से माश से, इनकम से तोड़ दिया। जहाँ वो कोशिश करते हैं हम उनको बुरा मानते, करने नहीं देते, और जहाँ वो कोशिश नहीं करते हैं फिर देखते हैं कि ऐसा है, वो डिपेंड हो जाते हैं और फिर मुख्तलिफ रास्ते निकाल लेते हैं अपने घर को चलाने के लिए। इसलिए कि मैंने कहा ना कि पेट उसको खाना चाहिए, इंसान जिंदा रहता है, कपड़े चाहिए, तो बहरहाल ये तमाम ज़रूरतें हैं। उम्मत का काम है जब लोगों को इस काम में लगाए, तो जैसे घर की 4 भाई और एक भाई हाफिज है, तो 3 भाई मिलकर उसको अपनी इनकम में से इतना दे कि उसकी इनकम भी चारों के बराबर हो। ये सदका भी है, सदका जारिया भी है, आपके भाई की इज्जत भी बचेंगी, और आपके वालिद का ख्वाब भी पूरा होगा, मेरा एक बच्चा हाफिज बने, दूसरा इंजीनियर बने, तीसरा डॉक्टर बने। लेकिन इनकम का क्या, तो डॉक्टर और इंजीनियर उसको अपने इनकम में से इतना पार्ट दे कि वो बच्चा हाफिज बन के भी एक शायन शान जिंदगी दुनिया भी गुजारे, आखिरत भी। यकीनन सब्र करना, ये तमाम चीज़ें तो होना चाहिए, लेकिन हर आदमी को सिर्फ सब्र करो बोलने से दुनिया नहीं चलती। तो अगर वो मसला तो हल कीजिए, वरना उसको नसीहत करते रहिए, दोस्ती बाकी रखिए, और वक्तन फ़वक्तन मौका मिलने पर उसको वो कीजिए, और हो सकता है अल्लाह से दुआ भी कीजिए, वो ज़रूर जो है लौट कर वापस। अस्सलाम वालेकुम। फाइज भाई, कोई पेशेंट है, डॉक्टर उसको माइनर ऑपरेशन की यानी सलाह देता है, तो वो शख्स कोई दूसरे डॉक्टर से मशवरा ले, घर वालों से मशवरा ले, या इस्तिखारा करे? भाई ने सवाल किया कि एक पेशेंट है, उसका एक माइनर ऑपरेशन है, तो वो क्या करे, दूसरे डॉक्टर से मशवरा ले, इस्तिखारा करे या क्या करे? तो मैं कहूँगा पहले अगर वो इरादा कर रहा है ऑपरेशन का, तो इस्तिखारा करे। इस्तिखारा करने के बाद दूसरे डॉक्टर से ओपिनियंस ले, उनसे मशवरा ले, और भी डॉक्टर से, उसके बाद वो तय करे कि वो क्या करे, और फिर तवक्कुल करे अल्लाह पर, फिर ऑपरेट होने के लिए चले जाए। समझ रहे? पहले तो इरादा है या नहीं है ऑपरेशन, अगर है तो जब इरादा है तो इस्तिखारा करे, इस्तिखारा के बाद मशवरा ले। जाहिर सी बात है, चूंकि आपने मेडिसिन का कहा तो डॉक्टर से लेना चाहिए,
ओपिनियंस बोलते हैं उसको हम डॉक्टर और भी डॉक्टर्स के ओपिनियन जो इस फील्ड के माहिर हैं, उस ओपिनियन लेने के बाद फिर जो ओपिनियन सही लग रहा है कि अब जाना चाहिए, जाना है तो किसके पास जाना चाहिए, अपने आप को मजबूत करें। मजबूत करने के बाद इस्तिखारा हो गया आपका, आपने मशवरा भी ले लिया, मजबूती के साथ फिर अज़्म करे, पुख्ता अज़्म से आगे बढ़ जाए, फिर सही और गलत हो अल्लाह तवक्कुल करके वो काम करे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखिए आप फ़ायदा उसमें जो है खैर नज़र आएगा। लेकिन वो अगर कश में अगर है तो बहुत मुश्किल होती है। तो लिहाजा इस्तिखारा करें, ओपिनियन डॉक्टर से मशवरे ले और फिर अपने डिसीजन की तरफ बढ़ जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हम। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस्तिखारा की दुआ अरबी में याद ना हो तो उस वक्त के लिए उर्दू में दुआ कर सकते हैं? भाई ने सवाल किया कि अगर इस्तिखारा की दुआ अरबी में याद ना हो तो क्या उर्दू में पढ़ सकते, याद कर सकते? नहीं, अरबी में ही करना, चूंकि वो देखिए आम दुआओं को तो कोई ममानियत है नहीं, आप कोई भी जुबान में कीजिए, लेकिन जब बात एक खास दुआ की हो रही है तो खास दुआ चूंकि है तो वो अरबी में ही होंगी। तो नमाज पढ़ेंगे और नमाज के बाद उस दुआ को अरबी में ही करेंगे। इस्तिखारा की दुआ का तर्जुमा पढ़ने से इस्तिखारे का फ़ायदा आपको नहीं होगा, इसलिए कि वो ख़ास दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा फरमाते वैसे ही हमें इस्तिखारा सिखाते जैसे कुरान की सूरतें सिखाते, और कुरान की सूरतें अरबी में, इस्तिखारा भी अरबी में। लिहाजा इस्तिखारे का तर्जुमा, हाँ तर्जुमे को भी आप याद कर ले ताकि कभी दुआओं में भी उसको पढ़ सकते हैं उस तर्जुमे को। आप दुआ कर रहे हैं हम तो उसमें कर रहे हैं, लेकिन इस्तिखारा की दुआ याद करें और अरबी में अगर याद ना हो तो फिर देख कर पढ़े, और देख कर भी नहीं पढ़ सकते तो किसी को बोले डिक्टेट करने को और फिर आप उसको रिपीट कर, लेकिन अरबी में छोड़कर उर्दू में पढ़ने से या तर्जुमा पढ़ने से वो मसला हल नहीं हो। अस्सलाम फैज़ भाई सवाल था कि जो जज है जो जजमेंट देता है या फिर लोकल पर्सन कोई रहता तो मोहल्ले का, वो लोग उनके पास आते कि हमारे घर का मसला हल कर दीजिए, तो क्या वो फैसला देने के लिए इस्तिखारा कर सकते हैं? और दूसरा ये सवाल था कि इस्तिखारा की जो दुआ है तो क्या वो दुआ में और वो दुआ के बाद कोई दूसरी दुआ भी साथ में कर सकते क्या, उसी में कंटिन्यू कर सकते क्या? भाई दो सवाल की, एक ये कि अगर कोई इंसान जज हो, जिम्मेदार हो, हाकिम हो, फैसला करने वाला हो महल्ले में, किसी समाज में, तो क्या वो इस्तिखारा करे फैसले से पहले? तो मैं कहूँगा ये इस्तिखारा तो कर सकता है कि अल्लाह मैं जो भी फैसला दूँ वो सही हो, लेकिन फैसला इस्तिखारा पर नहीं दिया था, फैसले दलाइल की बुनियाद पर और गवाह और शवाहिद की बुनियाद पर दिए जाए, विटनेस के बुनियाद पर, गवाहियों की बुनियाद पर और जाहिर पर फैसले होते हैं, बातिन पर चूंकि फैसलों का इन्हिसार नहीं है तो लिहाजा एक काजी या एक जज फैसलों को इस्तिखारा की बुनियाद पर नहीं सुनाएंगे। हाँ वो अल्लाह से दुआ कर सकता है, अल्लाह ये मामले में जो सही हो उस तरफ मुझे गामजन कर, उस तरफ मुझे ले जा, लेकिन फैसले के लिए वो इस्तिखारा नहीं कर सकता, इसलिए कि फैसला जाहिर पर और शवाहिद और गवाहों की बुनियाद पर होता है, इस्तिखारा की बुनियाद पर फैसले नहीं हो। जी दूसरा आपका हिस्सा क्या था सवाल का? भाई ने एक सवाल किया कि अगर इस्तिखारा की हम दुआ करते हैं उसके बाद अगर कोई और हाजत है तो क्या दूसरी दुआ उससे मिला सकते हैं? तो मैं कहूँगा जब आप इस्तिखारा कर रहे हैं तो सलातुल इस्तिखारा 2 रकात नमाज के बाद आप दुआ कर ले जो इस्तिखारा की, जब वो खत्म हो जाए उसके बाद आप अपनी दुआएं कीजिए, ताकि इस्तिखारा पूरा कंप्लीट हो गया आपका, नमाज और दुआ, उसके बाद आप जो है अपनी दीगर दुआएं फिर बाद में करें, ताकि ये एक सिलसिला इबादत का खत्म हो गया नफिल, इसके बाद फिर आप अपनी कर सकते हैं, लेकिन एक ही साथ उसके अंदर मैं कहूँगा मत कीजिए, चूंकि आपका मसला जो इस्तिखारा है उसको कर लीजिए, उसके बाद फिर अपनी वर्जिश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं काम करना चाहता हूँ, उसमें इस्तिखारा भी कर लिया हूँ और पुख्तगी भी आ गई है कि हाँ ये काम करना ही चाहिए, मगर बाहरी कुछ वजूहत होती है जैसे कि वालिदैन का प्रेशर, दोस्तों का मशवरा बाद में आता है और फिर वो काम करने से मुझको रोक दिया जाता है, तो इसमें मतलब अल्लाह का साथ होना ही नहीं है। भाई ने एक सवाल किया कि उन्होंने इस्तिखारा किया, एक तरफ तवक्कुल करके जॉब या उस चीज़ में ज्वाइन हो गए, फिर कोई बातिनी प्रेशर आया, लोगों का प्रेशर, दोस्तों ने मशवरा दिया, फलां हुआ तो छोड़ दिया, इस मामले में क्या करें? देखिए सबसे पहले तो इस्तिखारा करके तवक्कुल करके आपने वो काम करना चाहिए। अब लग रहा है कि लोग फोर्स कर रहे हैं तो मैं कहूँगा फिर एक इस्तिखारा कीजिए, आप अल्लाह छोड़ो या ना छोड़ो, समझ रहे हैं? ठीक है आपने जॉब की, जब ये सब नहीं था, आपको प्रेशर डाल रहा है, फलां हो रहा है, मसले पैदा हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं कहूँगा फिर एक इस्तिखारा करें और उसके बाद आप छोड़ें कि अल्लाह मैंने तो कर लिया था इस्तिखारा, ये चीज़ ज्वाइन की, अब इतना प्रेशर मुझ पे आ रहा है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, प्रेशर को मैं डर रहा हूँ इस मामले से, फिर इस्तिखारा करे, इस्तिखारा के बाद आज़म करे, तवक्कुल करे, और छोड़ना लगता है तो छोड़ दे, अगर लगे रहना लगता है तो लगे रहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ते हैं। चूँकि इस्तिखारा करके आप ज्वाइन हुए थे तो अगर छोड़ना भी है तो उसके लिए इस्तिखारा आप करें कि अल्लाह इस्तिखारा करता हूँ इसलिए कि बहुत प्रेशर आ रहा है, उसके बाद लगे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा, छोड़ना दुरुस्त है, तो इस छोड़ने में भी खैर अल्लाह पैदा करेंगे, चूँकि आपने इस्तिखारा किया, अल्लाह से खैर की रहनुमाई तलब। किसी ने एक बहरहाल सवाल इस पर चिट पर किया था, लेकिन ये बहरहाल बहुत सारे ऐसे सवालात मुझसे वक्तन फ़वक्तन आते हैं, मैं चाहता हूँ कि इन सवालात के जवाब चूँकि मैंने पहले बहुत सारे लेक्चर्स में दिए उसको लोग देख लें। किसी ने सवाल किया कि प्लीज़ शो अस द राइट वे टू ऑफर नमाज, और उसमें रफ़ैदैन लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, दूसरा लिखा तशहुद हाउ टू कीप द फिंगर्स इन शहादा,
کہ تشہد میں کیسا بیٹھے اور شہادت کی انگلی کو حرکت دینا کیسا ہے. تو میں کہوں گا انشاءاللہ جی صاحب نیٹ کے اوپر جا کر میرا نام ڈالے فیض سید اسپیس رفع دین، جتنے بھی ٹاپکس میرے رفع دین سے متعلق آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. اور تشہد میں انگلی کیسے رکھیں بول کر میرا ایک اس پہ پورا مستقل ایک چھوٹا سا عنوان ہے، آپ ضرور اس کو سنیں. اور انشاءاللہ اس میں نے بہت تفصیل میں یہ بات رکھی، چونکہ یہ دو ایسی علامتیں ہیں نماز کے اندر جس سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کی نماز بدل گئی اور آپ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. یہ دو علامتیں ہی، ایک وہ نماز میں ہاتھ اٹھائیں گا بار بار، دوسرا انگلی کو حرکت دیں گا. لوگ سمجھ جائیں گے ظاہری اعتبار سے کہ اب یہ کچھ تو بھی چینج ہو گیا. اس چینج کے پیچھے بہت سارے اور چینج ضروری ہے، وہ عقائد کے ہے اور معاملات کے ہیں اور وہ تمام. اس کے بعد یہ چینج بھی ہونا چاہیے. اور چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مت کیجیے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا نہیں کہ اس میں تو آپ وہ تفصیلاً تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں میرے اس عنوانات کو، تو انشاءاللہ عزیز آپ اطمینان آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اچھے سے لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور خود بھی اپنے پختہ ہو سکتے. السلام علیکم. پڑھائی کے لیے، نکاح کے لیے تو استخارہ ہے، طلاق کے لیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ پڑھائی کے لیے، نکاح کے لیے تو استخارہ، لیکن طلاق کے لیے بھی ہے. تو ہاں بہرحال اس کے لیے بھی استخارہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ انسان اپنے بیوی سے پریشان ہے، ظاہری اعتبار سے پریشان ہے، اس کی عادتوں سے، اس کی بد زبانی سے، اس کی بد کلامی سے، اس کے فلاں رویے سے، اور وہ سوچ رہا ہے اب کیا کروں. تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک ڈیسیجن ہے، جیسا ملنے کا ایک ڈیسیجن نکاح ہے، چھوڑنا بھی ایک ڈیسیجن ہے طلاق ہے. اس میں بھی وہ خیر خواہی طلب کرے کہ اللہ کیا بہتر ہے یہ ڈیسیجن. لیکن پہلے تو دنیاوی نہیں بلکہ دینی اسباب کی بنیاد پہ ہوں گا، جو بھی اسباب ہے. مطلب بد کلامی اتنی زیادہ کہ شوہر کو گالی دیتی ہے، وہ بھی شوہر برداشت نہیں کر پائیں گے. ٹھیک، اسی طرح بری عادتیں ایسی کہ غیر محرمات سے، تو شرعی مسائل ہے نا. تو اب وہ سوچتا ہے اللہ اس معاملے میں کیا کروں، میں چھوڑوں تو کیسا. چونکہ طلاق دینے سے بہت ساری اور بھی چیزیں لاگو ہوں نا مسائل. ہمارے پاس طلاق آسان چیز تو ہے نہیں سماج میں، حالانکہ طلاق ویسے بری چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ضرورت پڑنے پر لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی، سمجھ رہا. لیکن بہرحال یہاں لینے دینے کا سسٹم ہی بند ہے، جس کی وجہ سے خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں. خودکشیاں نہیں ہوتی، بہرحال کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، یا تو خودکشی بولا جاتا ہے یا تو خود ہی اپنے آپ کو مار لی اس نے، جبکہ وہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے. جو لوگ ان کیسز میں یا اس فیلڈ میں وہ زیادہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے. تو یہ چھوڑنا بھی کبھی کبھار ایک رحمت ہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک، تو بہرحال تو اس میں بھی بہرحال اللہ سے آپ وہ کر سکتے استخارہ کہ اللہ کیا کروں، اس کی عادتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، کیا اس کو چھوڑ دوں یا کیا رکھوں. استخارہ کریں، اس کے بعد عزم کریں، اللہ پر توکل کریں، آگے بڑھ جائے اپنے اسٹیپ. لگتا ہے دے دینا چاہیے دے دے، لگتا ہے چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ. دونوں ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ برائیاں تو ہے، لیکن اگر یہ چلے جائیں گی، اس کے گھر میں کوئی والد نہیں ہے تو یہ کہاں رہیں گی، پھر اس سے بچے، بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو ڈیپینڈ اس میں بھی تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے بندہ چاہتا ہے کہ میں خیر خواہی طلب کروں، اللہ کیا کروں اس معاملے میں. تو یقیناً اس کے لیے بھی وہ جو ہے لے سکتا ہے، اس لیے کہ طلاق حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے، لیکن پھر بھی حلال ہے. ظاہر سے اس میں مشورہ لیا جاتا ہے، مطلب اللہ سے خیر خواہی طلب کی جا سکتی ہے، کیا کروں، چھوڑ دوں یا رکھوں. اور اس کے بعد جو بھی پھر آپ کو لگے پختہ ارادہ کر کے اس میں آگے انسان بڑھ سکتا ہے، تو چھوڑ دیں، یا تو رکھنا ہے تو اس کو رکھ. طلاق کیوں دی جائے ایک الگ مسئلہ، میں اس معاملے میں وہ نہیں رکھ رہا ہوں، تو کوئی نہ سمجھے کہ استخارہ کر کے کوئی چھوڑ دیں. اس کی وجوہات ہے، ان وجوہات کے بعد. وعلیکم فیض بھائی. ابھی تک سمجھو ہم نے استخارہ کیے نہیں ابھی کوئی کام کے لیے، تو ابھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کبھی ٹائم نہیں رہتا سمجھو. اور استخارہ ہر کام کے لیے ضروری ہے کیا؟ سمجھو کوئی ڈیسیژن لینا ہے، سمجھو ابھی ایگزام کا، یا پھر ابھی لڑکی دیکھے یا اس کا، یا شادی کے لیے استخارہ ضروری ہے کیا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو ہے انہوں نے کبھی استخارہ نہیں کیا اور کبھی ٹائم نہیں ملتا، یا پھر ان کا سوال یہ تھا کیا ضروری ہر بار استخارہ کرے. تو میں نے اپنے درس کے دوران یہ بات کہی کہ استخارہ کرنا یہ دعا ہے، دعا عاجزی کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن ہر کام کے لیے استخارہ کرنا ضروری بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید تو کی استخارہ کرو، لیکن استخارہ کو واجب قرار نہیں دیا کہ استخارہ نہیں کرو گے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے. صرف جیسا کہ دعا کرو، دعا عاجزی ہے، لیکن دعا نہیں کرے تو بھی ہو جاتا ہے معاملہ. ہمیشہ دعا نہیں کرنا الگ بات ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ دعا نہیں کرنے سے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. لیکن دعا کبھی کرتا ہے لیکن زیادہ تر نہیں کرتا. ٹھیک، تو استخارہ ہمیشہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کر لے تو بندے کی عاجزی سامنے آتی ہے، اللہ رب العزت سے خوش ہوتا ہے اور صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور جو پھر آگے نتیجہ آتا ہے بندہ سے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب سے میں نے دعا کی تھی، اب جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور سب سے اچھا ہوا. سمجھ رہا؟ تو لہٰذا ضروری نہیں ہے